گلمانی مرکز زبان و ادب کی آج کی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے نیا اردو فکشن کے عنوان سے مکالماتی ایک سیریز کا آغاز کیا تھا، اور اسی سیریز کا یہ آج تیسرا پروگرام ہے جس میں ہم ذکی نقوی صاحب کی کتاب دیار و دشت پہ گفتگو کریں گے۔ میں پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے چاہوں گی کہ ہم اپنے جو مہمانان گرامی ہیں ان کو ایک مختصر تعارف کے ساتھ اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گی۔ ہمارا آج کا سیشن خالد سنجرانی صاحب کی میزبانی میں ہوگا۔ خالد سنجرانی اردو کے ممتاز افسانہ نگار، مضمون نویس، مترجم اور محقق ہیں۔ وہ اس وقت گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے بطور پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلو بھی وابستہ رہ چکے ہیں۔ مزید برآں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں شعبہ اردو کے سربراہ کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ علامہ اقبال اور جرمنی کے باہمی تعلقات پر ان کے تحقیقی خدمات کے اعتراف میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نے 2019 میں انہیں بہترین محقق کا اعزاز سے نوازا، جو اردو کی علمی دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا ایوارڈ تھا۔ ان کی تحقیقی اور ادبی دلچسپیوں کے میدان میں اردو فکشن، افسانہ نگاری اور اقبالیات نمایاں ہیں۔ سر، میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ پلیز تشریف لیں۔ اور ہماری آج کی جو زیر بحث جو کتاب ہوگی اس کے مصنف ذکی نقوی صاحب کا ایک مختصر تعارف۔ ذکی نقوی میں صحرائے تھل کی ایک بستی عباس پور کوٹ شاکر میں پیدا ہوئے۔ اردو ادب اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے گریجویٹ ہیں اور عملی زندگی کے ابتداء میں فوجی تھے، اب مدرس ہیں۔ لکھنے کا آغاز مضامین، خاکوں اور تراجم سے کیا۔ ابتداً ماہانہ ہلال، ہفت روزہ زندگی، روزنامہ پاکستان جو لاہور سے شائع ہوا، اور قومی ڈائجسٹ میں لکھا۔ سب سے زیادہ آن لائن جریدے لانٹین کے لیے لکھا۔ اس کے علاوہ آن لائن جرائد ہمسب اور ڈان اردو میں بھی لکھ چکے ہیں۔ گزشتہ ایک عشرے میں ساماہی مجلے آج کے لیے کہانیاں لکھتے رہے ہیں۔ زیر نظر کے مجموعہ انہی کہانیوں کے انتخاب پر مشتمل ہے۔ سر، میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ پلیز تشریف لائیں۔ اس کتاب پر ایک ادبی اور علمی گفتگو سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ لاریب فاطمہ موجود ہیں، تو ہم اسی کتاب کے کچھ افسانوں کی ایک ریڈنگ پہلے ان سے سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔ آغاز سے پہلے ویسے میں بتاتی چلوں کہ کسی بھی افسانے کا یا ٹکڑے کا انتخاب یا چناؤ بہت مشکل اور اپنے آپ میں کٹھن تھا۔ بس وہ وقت اگر گنجائش دیتا تو ہم پوری کتاب ہی پڑھنے کی کوشش کرتے۔ ابھی ہم ایک افسانے سے آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق جیسے وقت نے اجازت دی۔ قومی شناختی کارڈ ہے اس افسانے کا نام۔ برگد کے گھنے پیڑ کے نیچے گاؤں کے کچھ گرمی کے ستائے ہوئے لوگ، لڑکے بالے، بڑے بوڑھے، بچے، حتیٰ کہ جانور تک پناہ لیے بیٹھے تھے۔ صرف ایک نوعمر لڑکا دھوپ میں کھڑا تھا اور وہ بھی پگڈنڈی کے کنارے لگے نلکے پر نہا رہا تھا۔ برگد کے نیچے چارپائیوں پر بیٹھے اور لیٹے لوگ حقہ پینے سے بھی بیزار تھے، لیکن ان میں ایک بوڑھا ایسا تھا جو مسلسل حقے کے کش لیے جا رہا تھا اور کھانسے جا رہا تھا۔ اس نوعمر لڑکے اور بوڑھے میں انفرادیت کے علاوہ ایک اور قدر مشترک تھی کہ وہ گاؤں کے مسلی اور رشتے میں دادا پوتا تھے۔ اوئے مانک، تو آج پھر لائل پور نہیں گیا؟ بوڑھے اللہ یار مسلی نے کھانستے ہوئے نلکے پر نہاتے ہوئے اپنے پوتے سے پوچھا۔ کیا کرنا ہے اس گرمی میں فیصل آباد کے دھکے کھا کر؟ میں نے نہیں بنوانا شناختی کارڈ۔ سیاہ توانا جسم والے نوجوان مانک نے اپنی تہمت درست کرتے ہوئے درشتی سے کہا اور سر جھٹکا، جس سے پانی کے قطرے چھینٹوں کی صورت میں غائب سے ہو گئے۔ اوے کھوتے دیا پترا، تجھے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ الیکشن آنے والے ہیں، حاجی صاحب کہہ رہے ہیں اپنے اپنے شناختی کارڈ بنوا لو، سارا گاؤں چودھری محمد شفیع کو ووٹ دے رہا ہے۔ بوڑھے اللہ یار نے پوتے سے کہا اور کنکھیوں سے ادھر ادھر بیٹھے چند نوجوان دیہاتیوں کو دیکھا، جنہیں شاید وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی چودھری شفیع محمد کو ووٹ دینے والے ہیں۔ دھت تیرے کی، میں نے نہیں ووٹ دینے اس گنجے مادر جات کو، مانک نے اپنا غسل مکمل کر کے نلکے سے اٹھ کر آتے ہوئے کہا۔ منظور پتر، بوڑھے نے اپنے پوتے کی بات نظر انداز کر کے پاس بیٹھے ایک نوجوان کو مخاطب کیا۔ منظور پتر، تو شہر جاتا ہے کالج پڑھنے، اس مورخ کو سمجھا کہ شناختی کارڈ کے کیا فائدے ہیں۔ اسے کل ساتھ لے جانا لائل پور، اس کا کارڈ بنوا دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔
बूढ़े शख्स के स्याह चेहरे पर इतनी झुर्रियां पड़ चुकी थी कि चेहरे के तासुरात तक समझ ना आ सके थे, लेकिन उसकी आवाज में जो इल्तिजा और खुशामद थी वो नौजवान तालिब इल्म को समझ आ गई। हाँ बाबा, ले जाऊंगा, आप इसे राजी तो कर लें, मैं क्या इसे घसीट कर ले जाऊं? सावली रंगत के मंजूर लोहार नामी नौजवान ने बूढ़े के करीब होकर ऊंची आवाज में कहा। उसे अंदाजा था कि बाबा अल्लाह यार जरा ऊंचा सुनता है। उसके बाद देर तक मानक हमेशा की तरह हीर गाता रहा, लोग दाद देते रहे और अल्लाह यार खांसता रहा। शाम हुई तो अल्लाह यार मुसल्ली के घर पर फिर वही भैंस छिड़ गई। मानक का कहना कि वो लाइलपुर नहीं जाएगा और उसके दादा को कोसना। ओए मूर्ख की औलाद, सारी दुनिया जाती है लाइलपुर, नहीं मर जाएगा एक दिन शहर जाकर, फिर शनाख्ती कार्ड है, 100 जगहों पे काम आएगा। बूढ़ा अपनी चरंगा चारपाई पर बैठे खांसा जा रहा था और कुछ बहसों की तरह एक ही बात लफ्ज बदल बदल कर सुनाए जा रहा था। घर में उसकी बहू यानी मानक की माँ और मानक की दीगर अफराद थे। मानक का बाप मर चुका था, लिहाजा मानक छोटी उम्र ही से किसी खेत में मज़ारे था। उसकी माँ लोगों के घरों में सफाई सुथराई का काम करती थी। बूढ़े का काम सिर्फ हुक्का पीना और सारा दिन खांसना था। इसके अलावा फुर्सत मिल जाती तो वो किसी न किसी बात पर बहू और पोते को नसीहतें करता और बुरा भला कहता रहता। अगली सुबह जब मानक हवाइजे जरूरिया के लिए खेतों को जा रहा था तो सामने मंजूर लोहार नजर आया, जिसे उसके दादा ने कह रखा था कि उसे अपने साथ शहर ले जाए। ओए मानको, मंजूर ने दूर ही से आवाज दी। उसने हाथ लहरा कर उसे जवाब दिया, चल यार तैयारी कर, तुझे शहर ले जाता हूँ, तेरा शनाख्ती कार्ड बनवा लाता हूँ। मंजूर के बाएं हाथ में एक किताब थी और वो सर में तेल लगाए साफ सुथरी लेकिन बिना इस तरीके कॉलेज की वर्दी पहने हुआ था। तू चल मेरे घर बैठ, मैं आता हूँ। मानक ने उसे टालने के लिए लेकिन बज़ाहिर इश्तियाक के साथ कहा। दिन के 9 बजे वो गांव से निकले। मानक ने कार्ड बनवाने के लिए मतलूबा रकम से इजाफी भी कुछ पैसे जेब में ठूंस लिए थे। दरअसल उसे मंजूर ने झांसा दिया था कि वो शनाख्ती कार्ड बनवाने के बाद फैसलाबाद के बड़े सिनेमा में मुजरा देखेंगे। सफर के दौरान पहले तो वो उधर उधर की गप्पे हाँकते रहे, फिर अचानक मानक को ख्याल आया, यार मन्ने ये बता कि मुझे क्या फायदा होगा शनाख्ती कार्ड बनवाने का, ये बस वोट देने के लिए ही होता है। मानक ने मंजूर से पूछा। अरे नहीं यार, बड़े काम की चीज होता है। इसका मतलब ये समझ लो कि एक बार तुम्हारा कार्ड बन गया तो तुम मुल्क के पक्के शहरी हो। अब हुकूमत पाबंद है कि तुम्हें तुम्हारे सेहत का हक, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करे। अब तुम किसी भी सरकारी एहलकार से सर चढ़कर बात कर सकते हो और अपने जायज़ काम करवा सकते हो। यानी इसका मतलब ये है कि तुम मुल्क के एक मुअज़्ज़ज़ फर्द हो। मंजूर कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ता था, लिहाजा पुरजोश होकर उसे समझाने लगा। पहले तो मानक को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसने जहन पे कुछ जोर दिया तो उसे ख्याल आया कि ये तो बड़े एहसास की बात है। वो नादरा के दफ्तर पहुंचे तो बारी आने पर उसे मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा जो उसके लिए बड़े खुशगवार थे। वो पहली बार किसी इतनी शानदार, साफ सुथरी और एयर कंडीशन इमारत में दाखिल हुआ था। उसे सबसे ज्यादा खुशी और सरशारी उस लम्हे हुई जब एक मरहले पर एक हसीन लड़की ने उसके बुनियादी कवायद और उसके बेफॉर्म के बारे में चंद बातें की। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है मानिक बाबू? लड़की ने बज़ाहिर बड़ी दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ कहा। पता नहीं जी, अब्बा ने रखा था। मानक ने मुस्कुराकर सादगी से जवाब दिया, लेकिन उससे अपने जिस्म में एक खुशगवार सी बिजली कूदती हुई महसूस हुई। और तुम्हारे अब्बा का नाम मटकू तुम्हारे दादा ने रखा था? लड़की ने हंसते हुए कहा तो वो भी शर्माकर हंस दिया। अंगूठा लगवाने का मरहला आया तो उस लड़की ने मानक का हाथ पकड़कर स्कैनिंग मशीन पर दुरुस्त तरीके से रखा तो अगले 8 पहर तक मानक के मन में लड्डू फूटते रहे। गांव वापसी के सफर में वो इसी शहर में खोया रहा। जिंदगी में पहली बार किसी हसीना ने, और वो भी अफसर हसीना ने, उससे यूं हंसकर बात की थी। उसका ख्याल था कि ये शनाख्ती कार्ड की बदौलत था, वरना तो वो ऐसी जात से ताल्लुक रखता था जिसे दिल्ली पंजाब में कोई भी मुअज़्ज़िज़ नहीं समझता था। पंजाब के इन दरावर बासियों को हजारों साल गुजर जाने के बाद भी हमलावर जहाजियों की औलादों ने कभी इंसान तक नहीं समझा। वो खुद को कोस रहा था कि पहले शनाख्ती कार्ड बनवाने क्यों नहीं आया, और उसके तफेल आने वाले अच्छे दिनों के सुनहरे सपने देख रहा था।
जिस रोज डाकिये ने नादरा का सफेद लिफाफा उसे लाकर दिया, उसकी खुशी की इंतहा ही न रही कि 18 साल जिंदगी में पहली बार डाकिया उसके लिए कुछ लेकर आया था। अब वो गांव भर की दीगर बातों के अलावा सूबाई और मुल्की सियासत की बातें भी बड़ी गौर से सुनता था। अगरचे उसे समझ किसी बात की नहीं आती थी, वो अक्सर मंजूर से रियासत और कानून की बातें भी पूछता था, जिनमें से कम ही किसी बात का जवाब मंजूर के पास होता। एक दिन मंजूर ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसे वो बामुश्किल समझ सका, लेकिन जब समझ आई तो उसे ऐसे लगा जैसे एक ही लम्हे में वो तालीम याफ्ता और बाशुआर हो गया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हर शहरी के कुछ हकूक होते हैं और कुछ फराइज होते हैं। वो अपने फराइज पूरे करने का पाबंद है, जबकि हुकूमत पाबंद है कि वो शहरी के हकूक का ख्याल रखे। मानक की आंखें तब हैरत से खुल गई जब मंजूर ने उसे चंद चीरा शहरी इंसानी हकूक बताए। अगले 10-15 दिन उसने अपनी समझ के मुताबिक वो अपने जहन में उन्हीं बातों की जगाली करता रहा और इलेक्शन आ गई। इलेक्शन के रोज उसकी माँ और बूढ़े दादा ने साफ धुले हुए कपड़े पहने, सबने अपना अपना शनाख्ती कार्ड संभाल कर पास रख लिया। सुबह सुबह चौधरी इम्तियाज का बेटा सहन में खड़ा पुकार रहा था, बाबा अल्लाह यार, मासी बखा। मानक की माँ ने आगे जाकर उसके शाने पर हाथ रखा। मासी, बाहर हायस तैयार खड़ी है, आओ तुम लोगों को पोलिंग स्टेशन ले जाना है। चौधरी इम्तियाज के बेटे ने बड़ी खुशखलकी से कहा। सबके शनाख्ती कार्ड देखकर उन्हें हायस में बिठा दिया गया। पोलिंग स्टेशन की गहमा गहमी अपनी जगह, लेकिन एमएनए के उम्मीदवार चौधरी शफी मोहम्मद के मुकामी सपोर्टर चौधरी इम्तियाज ने जिस खुश इखलाकी से उस माँ और बूढ़े दादा का इस्तकबाल किया और जिस बेतकल्लुफी से उसका शाना थपथपाया, मानक को महसूस हुआ ये सब उस शनाख्ती कार्ड की बरकत है। वोट डालने के बाद एक बड़े शामियाने के नीचे बैठकर उसने अपनी माँ और दादे के हमरा चौधरी साहब की जेब खास से बिरयानी खाई और पेप्सी पी। एक अरसे बाद उसे इतनी ज्यादा बिरयानी खाने को मिली थी। जो चौधरी इम्तियाज उसे कभी सीधे नाम से भी नहीं पुकारता था, आज उनको सियासत की बातें बता रहा था और उसके दादा के तबसरों पर दाद दे रहा था। मानक बार बार जेब में हाथ डाल के अपने शनाख्ती कार्ड को टटोल रहा था। उनके घर में शायद ही इसके अलावा कोई कागज का टुकड़ा या तहरीर मौजूद हो, और ये वाहिद तहरीर उसके लिए बहुत कीमती बन चुकी थी। इलेक्शन गुजर गए, जिंदगी फिर मामूल पर आ गई। चौधरी शफी मोहम्मद एमएनए और वफाकी वजीर बन चुका था। चौधरी इम्तियाज अली और उनके खानदान को तो नवाजा जा चुका था और इलाके के अक्सर थानेदार, तहसीलदार, पटवारी और कानून गो उसकी नजर करम के बाद अपने ओहदों पर मजीद पुख्ता और पुख्ता हो चुके थे। मानक की जिंदगी का कैनवस फिर खेतों से अपने घर के दरमियान सुकड़ गया। कई दिन बीते तो नादरा वाली हसीन लड़की, इलेक्शन का यादगार दिन, चौधरी इम्तियाज की बातें किस्सा पारीना बन गई। लेकिन शनाख्ती कार्ड पर लिखे अल्फाज जो वो पढ़ भी ना सकता था, उसके ज़हनो दिमाग पर कायम हो चुके थे। गर्मियां खत्म हो गई। भादों का हब्स गर्मियों से भी बढ़कर जानलेवा था। मानक अब खेतों से फारुग होकर नलके पर नहाता और फिर देर तक डेरे पर बैठा दोस्तों को हीर सुनाया करता था। एक शाम यूं ही वो खेतों से सीधा घर आया तो वहां खवातीन का जमगट्ठा देखकर उसे तशवीश सी हुई। घर के गिर्द 4 दीवारी ना थी और घर भी क्या था, बस एक झोंपड़ी थी जिसके घर के 3 अफराद रहते थे। वो दौड़कर झोंपड़ी के दरवाजे पर आया तो देखा कि उसका दादा नीम बेहोश पड़ा हाँप रहा था और उसके सर से खून की एक बारीक सी धार की सूरत में बहकर उसकी सफेद दाढ़ी में कहीं जज्ब हो गई थी, जबकि हमसाइयां उसे पानी पिलाने के लिए होश में लाने की कोशिश करी थी। क्या हुआ दादे को? अम्मा कहाँ है? उसने तेजी से एक औरत से पूछा। बताया गया कि इलाके का थानेदार उसकी तलाश में आया था, उसे गिरफ्तार करने, कि उस पर डकैती का शुबा था। उसकी माँ ने ये सुना तो आपे से बाहर हो गई और थानेदार को खूब सुनाई। थानेदार ने उसे हुक्म दिया कि इसकी माँ को ही गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाए। जब सिपाहियों ने मानक की माँ को घसीटना शुरू किया तो बूढ़े अल्लाह यार ने आगे बढ़कर अपनी लाठी एक सिपाही के रसीद दी। जवाब में बंदूक के बट की एक ही ज़रब ने अगले 1 घंटे के लिए बूढ़े को खामोश कर दिया। कुछ औरतों ने मानक को कोसना शुरू कर दिया कि उसकी एक बुरी हरकत की वजह से उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़े दादे पर यह जुल्म हुआ। वो कस्में खा खा कर अपनी सफाइयां पेश करने लगा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। तो वो गुस्से के आलम में सीधा घर से निकला और थाने की तरफ रवाना हो गया।
تھانے میں داخل ہوا تو علاقے کے نئے SHO انسپیکٹر مقصود احمد وڑیچ صاحب نے جلالت ماپ توند اور مونچھوں کو بڑے سلیقے سے اپنی صاف ستھری اور اجلی وردی کے ہمراہ سمیت تھانے کے صحن میں دفتر جمائے بیٹھے تھا. اس نے جاتے ہی تھانے دار سے اپنا تعارف کرایا اور اپنا شناختی کارڈ نکال کر سامنے میز پر رکھ دیا. اوے کہاں گیا تھا تم؟ اب چلا آیا ہے اپنی ماں کی عزت افزائی کروا کے؟ تھانے دار نے سخت ناگواری سے اس کا کارڈ دیکھے بغیر کہا. چودھری صاحب میرا قصور بھی تو بتائے نا. مانت نے احتجاجی لہجے میں کہا تو پاس کھڑے سب انسپیکٹر نے ایک زناٹا دار تھپڑ اس کی گدی پر جمایا اور وہ قریب قریب تھانے دار کی میز پر جا گرا. مسلی کا بچہ SHO صاحب سے پوچھتا ہے میرا جرم کیا ہے؟ سب انسپیکٹر نے جسے سب شاہ صاحب کہہ کر پکار رہے تھے غصے اور حقارت سے کہا. مانک کو تھپڑ اتنے زور سے لگا تھا کہ اس کی آنکھوں میں درد کی شدت سے آنسو آ گئے. ایک فیصلہ باد ہی پر کیا موقوف پورے پنجاب کے دیہی علاقوں میں وارداتوں کے بعد شک کی بنا پر سب سے زیادہ پکڑے جانے والی قوم مسلیوں کی ہے، کیونکہ ان کے لیے نہ کوئی سیاستدان آگے آتا ہے اور نہ ہی کوئی وکیل ان کے لیے کیس لڑتا ہے. غریب، ان پڑھ، گوار اور شاید کالے ہونے کی وجہ سے ان کا شمار کسی طبقے سے نہیں ہے. اور مانت کی بدقسمتی کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکا تھا. صاحب یہ کارڈ ہے میرا، دیکھ رہے ہو کیا لکھا ہے اس پر؟ میں ایک شریف آدمی ہوں، میری ماں کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے. مانت نے رندے ہوئے گلے کے ساتھ بمشکل SHO کو کہا. کیا لکھا ہے اس پہ؟ MPA کا کارڈ ہے یا MLA کا؟ SHO نے ہنس کر کہا تو سب انسپیکٹر نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ لیا. ہاں پتہ چل جاتا ہے ناانصافی کس کے ساتھ ہوئی ہے. SHO نے ہاتھ سے اشارہ دیا کہ مانک کو دور لے جایا جائے. صاحب آپ کا فرض ہے انصاف کرنا، ظلم کرنا نہیں. مانک نے قریب روتے روتے کہا تو سب انسپیکٹر نے زور سے مانک کے پہلو میں لات رسید کی. تم ہمیں فرض بتائے گا مسلی کی اولاد؟ مانک منہ کے بل گرا تو اس کی ماں چیخ کر دوڑی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مانک کے قریب آتی سب انسپیکٹر نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ کلابازیاں کھاتی ہوئی فرش پر اوندھی جا گری. مانت نے چیخ کر سب انسپیکٹر شاہ کی بہن کو گالی دی اور اسے زور سے دھکا دے کر اپنی ماں کی طرف دوڑا. مارو اس حرامزادے کو. SHO نے یہ منظر دیکھا تو گرج اٹھا. حرامزادے ہوتے ہیں تیرے جیسے چودھری. مانت بھی چلا کر بولا تو سارے سپاہی دوڑ کر اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد مانت پر وہی گزری جو تھانوں میں اکثر غریب حوالاتیوں پر گزرتی ہے. چودھری امتیاز علی کے ڈیرے پر بنے نجی ٹارچر سیل میں 1 ہفتہ گزارنے کے بعد مانت میں مزید ایذا برداشت کرنے کی ہمت نہ رہی تو چودھری مقصود وڑیچ اور سب انسپیکٹر سید انتظار حسین شاہ کے نجیب خون نے جوش مارا اور اس نے غریب مسلی کو رہا کر دیا. مانت کی ماں اور دادا سے خالی کاغذوں پر انگوٹھے لگوا لیے. 2 سپاہی مانک کو چارپائی پر اٹھا کر اس کے گاؤں چھوڑا ہے. اس کے بعد مانک کی زندگی کے چند واقعات ہی قابل ذکر ہے. ایک تو یہ کہ گاؤں کے لوگوں کو یہ جان کر بڑا دکھ ہوا کہ اللہ عاشقوں کے سے لہجے میں ہیر سنانے والے مانک مسلی کی زبان تھانے دار صاحب نے گالی بکنے پر بلیڈ کی دھار سے کاٹ دی تھی. دوسرا یہ کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اس نے اپنا قومی شناختی کارڈ چولہے میں جھونک ڈالا. تیسرا قابل ذکر واقعہ ہونے میں تھوڑا وقت لگا. مانک مسلی کا نام گونگا مسلی پڑ گیا. اسے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ سب شناختی کارڈ پر لکھی اپنی شناخت پر اب لعنت بھیجتا تھا. گونگا مسلی اب تو کچھ نیم پاگل سا بھی لگنے لگا ہے. کسی نے بتایا ہے کہ لفظ شناختی کارڈ سن کر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنی گونگوں کی بولی میں بہت گالیاں بکتا ہے. اس تقریب کے آغاز میں ایک خوشگوار حیرت جس کا میں سب سے پہلے اظہار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، اور ہمارے لیے یہ خوشی اور اطمینان اور فخر کا باعث بھی ہے کہ مصنف کے والد گرامی جو ہیں وہ بھی اس محفل میں تشریف فرما ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
ساتھ ہی ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں. یہ وہ ہماری جڑت ہے ہمارے اس خطے کی کہ جو ان صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے تو باطن تک وہ خوشی محسوس ہوتی ہے. جو خدا کرے کہ ہم ایسے ہی رہیں. دوسرا، آج کی تقریب کے آغاز سے پہلے میں علی عثمان قاسمی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حال ہی میں معلوم ہوا کہ وہ ماشاءاللہ یہاں پروفیسر کے طور پر انہوں نے چارج لے لیا ہے. یہ بھی ایک علمی کامیابی ہے، کامرانی ہے، جو کہ ایک سفر کا حصہ ہے. آج کی اس محفل میں ہمارے بہت پیارے دوست عزیز صاحب نظر محمود الحسن ہیں، زاہد صاحب ہیں، نعیم گرگ صاحب ہیں، کچھ گورنمنٹ کالج سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں لمس سے بھی خاصے لوگ موجود ہیں. آخر میں دوسرے لوگ ہیں سب. اب سب کی تشریف آوری کا شکریہ. یہ سلسلہ علی عثمان قاسمی صاحب کی تحریک پہ شروع ہوا کہ نئے لکھنے والے نظر انداز نہ ہوں، نئی کتابیں نظر انداز نہ ہوں، ان پر ایک مکالمہ، منتخب تحریروں کو یہاں پڑھا جانا، لکھنے والوں جو نئے لکھنے والے ہیں وہ اس زمانے میں کیا محسوس کر رہے ہیں اور جو وہ محسوس کر رہے ہیں اس کو تخلیقی سطح پر کس طرح سے پیش کر رہے ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اس نشست کا بنیادی مقصد یہ ہے. مصنف کا تعارف آپ کے سامنے پیش ہوا. کچھ لوگ جو ابھی کچھ دیر بعد آئے ہیں تو میں ان کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. میرے ذہن میں سب سے پہلے ایک شعر آیا ذہن میں جو مجھے یاد ہے کہ ہمارے نیو ہاسٹل میں اکثر کمروں کے باہر لوگوں نے لکھا ہوتا تھا. میں اس کا اردو ترجمہ پیش کر دوں گا ساتھ ہی. جنہ نال رکھیندن سانگا، جن سے تعلق رکھتے ہیں، سانگا مطلب روہی، تھل، دمان. جنہ نال رکھیندن سانگا، روہی، تھل، دمان. روہی، تھل اور دامان کے علاقے جن سے نسبت رکھتے ہیں یا جو لوگ روہی، تھل اور دامان سے نسبت رکھتے ہیں. جنہیں نال سنجاتی ویدیے سندھو دی ہر جھوک، اور جن لوگوں سے سندھو کی ہر جھوک شناخت رکھتی ہے. جنہاں نال رکھیندن سانگا، روہی، تھل، دمان. جنہیں نال سنجاتی ویندی ہے سندھو دی ہر جھوک، اساں اوہے لوگ. تو یہ جو شناخت ہے یہ تہذیبی شناخت ہے اور یہ شناخت بڑی شناخت ہے. مصنف کا جو پہلا حوالہ میرے سامنے ان کہانیوں سے ابھرا وہ ان کی شناخت کا یہی حوالہ ہے، ایک تہذیبی سطح پر. باقی ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ حاضرین کے لیے اپنی زندگی میں سے کچھ ایسے واقعات جو آپ کی اٹھان کو، آپ کی تشکیل کو، جیسے اختر الایمان نے ایک آبیتی لکھی اس آباد خرابے میں، اس عنوان سے. بڑی مزے کی بات اس میں انہوں نے یہ کہ انہوں نے کہا سن ون مجھے یاد نہیں ہے کہ کب کیا ہوا تھا، ہاں کچھ امپریشنز ہیں میری لائف میں، وہی میری آبیتی ہے. تو آپ کے اس سفر میں وہ کون کون سے امپریشنز ہیں جو آپ کو لکھنے کی اس منزل تک لے آئے؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تمام جو انتظامی جو ہیں احباب، آپ کے اس اہتمام کا بہت بہت شکریہ. اٹس اے گریٹ آنر فار می. اور لارا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس افسانے کو بہت اچھے سے پڑھا.
سر جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کہانی ہمارے خمیر میں کہیں ہوتی ہے، اور جو دیہاتی تھال چولستان کا جو جغرافیکلی، اب اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ میں جس گاؤں میں پیدا ہوا اور جہاں سے میرا تعلق ہے، جغرافیائی لحاظ سے وہ صحرائے تھل کا حصہ ہے، اور انتظامی اس لحاظ سے وہ ضلع جھنگ کی حدود میں ہے. اب جھنگ والا ہونے کی ایک الگ انٹائٹلمنٹ ہے میرے پاس، کلچرل جو ہے، اور تھل روہی والا ہونے کی ایک الگ انٹائٹلمنٹ میرے پاس، ٹھیک ہے. تو جن پہ میں تھوڑا سا، آپ کہیں گے کہ میں چوڑا ہو بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، ہمارا وہ جو ایک رہتل تھی، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی مذاقاً کہتا ہوں، کبھی غصے میں آ کر شکوے کے طور پہ، کہ دنیا سن 2026 میں ہے، مگر پاکستان 1926 میں چل رہا ہے، مگر میرا گاؤں 1826 میں، ٹھیک ہے. میری کچھ کہانیاں اور کچھ آپ بیتی سے ملتی جلتی نوٹس پڑھ کے لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ یار یہ کسی بوڑھے آدمی، کوئی پرانا بابا یا تو مر کھپ گیا ہوگا یا نزدیک ہوگا جس کی یہ کہانیاں ہیں نا. بعد میں ملنے پہ انہیں مایوسی ہوئی، انہیں ایسے لگا کہ شاید جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی اس صدی کے آغاز تک وہ سادہ روی ہماری زندگیوں میں تھی. ہماری زندگی پر کہانی اور داستان اپنے اس پرانے خط و خال کے ساتھ اثر کر رہی تھی. مثلاً میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو یا ہماری خواتین کو پانی بھرنے کے لیے کہیں جاتے ہوئے یا صحرا میں سفر کرتے ہوئے آتے جاتے راستے میں جنات ملتے تھے، یا کبھی کسی ڈائن نے روک لیا تو وہ جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ سینکڑوں سال سے کہانی ہمارے اعصاب پہ حکومت کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو کہانیاں بچپن میں ہم نے سنی. ہمارے اس کلچر میں ایک تو میلے ٹھیلے ہوتے تھے، تو وہاں پہ بھی آخری داستان کو ہمارے گاؤں میں اس زمانے میں آیا کرتے تھے. ویسے تو وہ زمانہ اس پورے علاقے میں غالباً if I'm not mistaken it was کمال الدین میراثی جی، وہ چنیوٹ والا جو بابا تھا، he was very well known. وہ اکثر اس پہ جاتا تھا، کہانیاں میلوں پہ جاتے تھے، وہ کہانیاں سناتے تھے. اور ہر بستی کا اپنا بھی ایک کمال الدین ہوتا ہے. ہمارے پاس بابا بکھو ماچی تھا اور اس طرح کے اور لوگ تھے، they were wonderful story tellers. اور ہر گھر کے اندر خواتین بڑی بوڑھیاں جو ہے وہ کہانیاں سناتی تھیں. تو کچے گھروں میں وہ جو شیطیر والے جو چھتیں ہوتی تھیں، ان کے نیچے رات بھر ہمیں ان شیطیروں کے اندر کچھ پیٹرن اور تصویریں نظر آتی تھیں، جن کو وہ سنائی گئی کہانیوں کے ساتھ ہم میچ کر کے، اور ہمارا جو تخیل ہے نا وہ اس سے. میں سمجھتا ہوں کہ صحرا میں رہنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس قدرت فطرت موجود ہوتی ہے، مگر وہ آپ پہ روب نہیں جھاڑ رہی ہوتی، ٹھیک ہے. صاف جگہ ہوتی ہے، آپ اپنے آس پاس کی دنیا کو اپنی امیجنیشن کے مطابق بسا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آس پاس سب صاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گاؤں کی جو زندگی تھی، جو اس صدی کے آغاز تک ہم لوگوں کو ملی، انہیں میں نے خود اپنے ہوش سنبھالے میں اچھے سے دیکھا جب بجلی ہمارے گاؤں میں لگی. اور مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ اس نوب کو اوپر کریں تو بلب بند ہو جاتا ہے، اس کے نیچے کرنے سے بلب جل جاتا ہے. تو میں نے بڑا خود کو ایک انجینئر اور پڑھا لکھا اور شہری قسم کا سمجھا، اور ساتھ والے لڑکوں کو بتانے لگا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. تو اس سادہ روی نے جو ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری امیجنیشن کو اس سادہ زندگی نے بڑی مہمیز دی، ٹھیک ہے. کہانیاں چولستان کی لوگ کہانیاں احمد غزالی صاحب نے جو لکھی ہیں، وہ یہ پورے پنجاب میں اور پتہ نہیں کہاں تک یہ فلوٹ کرتی ہیں. ان میں پنج پھول رانی کی کہانی میرے چھوٹے چچا جان اتنے زبردست طریقے سے سنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ کہانیاں تھیں جو پھپھو جان سے سننے کا لطف آتا تھا. کچھ کہانیاں تھیں جو دادی اماں کے، اور ہم نے سنا ہے، یعنی ان کہانیوں کو اپنے بڑوں سے سنا ہے. تو یہ کوئی بہت منفرد یا نئی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. فی زمانہ یہ تھوڑی عجیب لگتی ہیں، مگر یہی چیزیں تھیں جو مل جل کے ہمیں کہانی کی طرف لے آئی. اور ہمیں کہانی میں پھر ابا جان کی صحبت میں کہانی کا فن اس طرح کہ مجھے بچپن سے سپاہی بننے کا، فوجی بننے کا شوق تھا کہ بڑا میں فوجی بنوں. تو ابا جان سے فوجی زندگی کے قصے ان سے سنتے تھے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے آس پاس قصے گوئی اور
کہانیاں سنانے والے لوگ جو ہے وہ ملے اس طرح. اینڈ اور میں اس چیز کو ایک تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے, اور یہ وہ کہانیاں تھیں, یہ وہ قصہ گو تھے جن کے پیچھے واقعی ایک بہت بڑی تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ کار فرما تھی. خیر میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ جواب بہت طویل ہو گیا, تو یہ تقریباً تھا. تو جو واقعات ہیں مثلاً 1992 کا فلڈ تھا, 1992 کا, ٹھیک ہے, وہ پہلی دفعہ دریا کو طغیانی میں دیکھا, ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے بچپن کے واقعات تھے. الیکشن پہلی دفعہ جب ہوتا دیکھا تھا تو ایک ڈاک بنگلہ تھا وہاں سے دور کافی, تو وہاں پہ ہم ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر بیٹھ کر گئے, بہت سے لوگ تھے ووٹ دینے کے لیے. تو وہ میرے لیے پہلی دفعہ میں نے وہ کچھ پہلی دفعہ سرکاری عمارت دیکھی تھی, بڑی سی وہ جو ہوتی ہے. تو اس طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے, مطلب کوئی بڑا واقعہ ہماری زمانی عمری میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, مگر یہی جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں یہی بعد میں کہیں نہ کہیں ہماری کہانی کے لیے ایک ٹریگر ثابت ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے جو زندگی کو اس کی گوارا ترین اور سادہ ترین فارم میں اگر دیکھ رکھا ہو تو آپ کے اندر بڑی اچھی کہانی جنم لیتی ہے. اب اس کو جاری رکھیں. مجھے تھوڑا یاد کراتے رہیے گا کہ میں if I'm going off the tangent آپ جاری رہیں. جی. تو جو ہمارا اسکول کا جو زمانہ تھا, یعنی ہمارے گاؤں میں جو پہلا جو پرائمری اسکول تھا اس کی عمارت تک نہیں تھی. یعنی میں نے اس کو دیکھا, اس کی کچا کمرہ تھا, اس کی چھت جو ہے وہ وہ گر گئی تھی اس میں. تو اس زمانے کے جو اساتذہ کرام تھے جو تختی کے اوپر اور جو سلیٹ کے اوپر, ابھی کوئی بالکل نئی باتیں جو اکثر جو صاحبان خاص طور پہ ہماری ایج گروپ پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے کوئی وہ نئی نہیں ہے, لیکن یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہمارے لیے, ہاں میلے ٹھیلے جو تھے, ہمارے تہوار جو تھے جو اب بہت کم ہوتے, جیسے بیساکھی کا میلہ ہے یا ویسے چیت کے مہینے میں میلے وغیرہ لگتے ہیں, ان کا ایک بڑا وہ تھا, ایک مطلب ریچھ کے نچانے والے کا آنا گاؤں میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا کہ آج ریچھ والا آیا ہے. ایک ہر جمعے کو ایک کلفی بیچنے والا پتہ نہیں کہاں کا تھا وہ آتا ہوتا تھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس اس طرح کے تھے. اور ایک پوسٹ مین آتا تھا جس کو دیکھتے ہی ہم اس کے تو پیچھے دوڑتے تھے, اور قیوم نظر کی غالباً قیوم نظر کی نظم تھی وہ, دیکھو ڈاکیا آیا ہے ساتھ اپنے خط لایا ہے, اور ہم وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے. اور وہ سر پہ خاک کی وردی ہے, جی گرمی ہے یا سردی ہے, اس کی ایک ہی وردی ہے, اور اس طرح کے ہم اس کے پیچھے وہ کورس گاتے تھے. بابا منظور حسین اس کا نام تھا, ورلڈ وار 2 کے زمانے کا وہ پوسٹ مین تھا, اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اپنی وہ یونیفارم پہن کے اکثر وہاں سے گزرتا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت وہ خط تقسیم کرتا تھا یا نہیں, مگر میں نے اس کو اس پگڑی میں اور اس کے ساتھ ملتے جلتے کسی حلیے میں دیکھا ہے. بس مجھے یہ یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ ہم اسی کورس میں اس کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے, اور میں جوش میں سب سے آگے تھا اس پلٹون میں. تو انہوں نے پلٹ کے جو لاٹھی ماری نا, تو پھر میں بڑی دیر تک پاس روتا رہا. اس کے بعد میرے لیے ڈاکی کا گاؤں میں آنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. یا اس میں شہر مدفون میں نے قصے کا ذکر کیا کہ اس زمانے میں جب ہاڑ کی گرمی جھلسانے لگتی تھی تو ہم یہ کرتے تھے کہ کسی طریقے سے بارش ہو جائے. مطلب بڑے تو دعائیں کرتے تھے, ہم بچوں کے اپنے کچھ وہ طریقے ٹونے ہوتے تھے. مثلا ایک جو چونٹا ہوتا ہے اس کو درمیان سے باندھ کر پرنالے کے ساتھ لٹکا دینا کہ اب یہ یہاں لٹکا ہوا, اللہ سے فریاد کرے گا, اللہ اس کی فریاد سنے گا, بارش بھیجے گا, یہ پرنالہ بہے گا اور اس کی خلاصی ہو جائے گی, یہ چھوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یا پھر ایک دوسرا جو سب سے کامن طریقہ ہمارے اس لڑکپن کے زمانے میں تھا, جس طرح وہ فارسی ایک ضرب المثل ہے کہ خدا آزموئے سپید شرمی کنن, کہ سفید بالوں کا تو اللہ کی ذات بھی حیا کرتی ہے. تو ہم اس حیا کو اپنی حرم زدگی میں اس طرح استعمال کرتے تھے کہ گاؤں کے سب سے بڑے بوڑھے کے اوپر جا کے وہ پھینک دینا. مطلب وہ ہم نے گھوڑوں وغیرہ کی گدھوں کی وہ لید کا ایک محلول سا بنایا ہوتا تھا, ایک فلوئڈ سا گرین کلر کا, اور وہ لے جا کے نا 5 7 10 20 لڑکوں کی ٹولی بنا کر جاتے تھے اور گاؤں کے سب سے بوڑھے کے اوپر جا کے پھینک دیتے تھے. اب ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اب اس بوڑھے میاں, ہماری وجہ سے تو نہیں, اس بوڑھے میاں کی وجہ سے اللہ میاں مجبور ہو جائیں گے کہ بارش بھیجے. اور ہماری حرم زدگیوں سے بارش ہوتی بھی تھی, ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سادگی کے زمانے تھے, ٹھیک ہے. تو یعنی وہ کیونکہ وہ بڑا بوڑھا ناراض ہوتا تھا تو اس کو نہلانے کے لیے, اس کو صاف کرنے کے لیے قدرت پھر بارش بھیجتی تھی, اس میں ہمارا کام بھی ہوتا تھا.
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے کلچر میں اور ہمارے اس زمانے کے جو سپرسٹیشنز تھے, مطلب دربار کے پاس سے کوئی سانپ گزرا ہے تو بھائی یہ ملنگ ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے, سانپ دربار کے آس پاس والے سانپوں کو ملنگ کہہ کے کچھ نہیں کہتے تھے ہم لوگ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح مطلب گھوڑا ہے, طوطا ہے, ہر جانور کے ساتھ ہمارا ایک ایسا تعلق تھا جسے ہو سکتا ہے کہ نئی صدی میں کوئی اس طرح نہ سمجھ پائے. کوا ہے, اگر منگیر پہ ایک خاص انداز میں بیٹھا ہوا بول رہا ہے تو وہ میسج لے کر آیا ایک مہمان کے آنے کا, ٹھیک ہے. تو نیچر کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ جو ہمارا اس زمانے کا تعلق, دیکھیے مطلب بھیڑ بکری وغیرہ ہمارے کلچر میں, صحرا کے کلچر میں بھیڑ بکری خیر دیہات میں کہاں نہیں ہوتی. ابا جان نے تو آخری دفعہ ان کے زمانے میں تو وہاں پہ بھیڑیا بھی ایک دفعہ ہمارے گھر سے وہ ایک دبا گھسیٹ کر لے گیا تھا, کیونکہ صحرا تھا, ایک طرف گھر کی دیوار نہیں ہوتی تھی, اس طرف درختوں نے قدرتی دیوار بنائی ہوئی تھی, تو بھیڑیا صاحب آئے اور ایک دمبے کو اٹھا کر لے گئے. بٹ بھیڑیے کے ساتھ صاحب آپ نے بہت اچھا کیا. تو وہ مجھے کچھ دن پہلے کسی دوست نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں پچھلے جنم میں بھیڑیا تھا. میں نے کہا تم مجھے دمبا کڑھائی کھلاؤ گی کیونکہ ہمارا دمبا تم نے کھایا ہوگا, ٹھیک ہے. تو ہمارا جو نیچر اور جانوروں کے ساتھ, صحرا کے ساتھ, درختوں کے ساتھ, پھلوں پھولوں کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق تھا, پیلوں کے پک جانے کا جو ہمیں انتظار ہوتا تھا, کیونکہ وہاں جال کے پیڑ کے اوپر جو پیلوں پکتی تھیں وہ اپنا جیٹھ کی میرے خیال 15-20 تاریخ تک وہ تیار ہو جاتی تھی. تو ان کا جو ایک انتظار ہوتا تھا, پھر ان کے پک جانے کے بعد پھر ہمیں پھر بڑوں کی یہ انسٹرکشنز ہوتی تھی کہ جال کے پیڑ پہ جنات رہتے ہیں, تم اوپر چڑھو گے تو ان کے بچے رون دو گے, ٹھیک ہے. اگر تم نے ان کے بچے رون دیے تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور تم سے انتقام لیں گے, اور وہ ہمیں اس طرح منع کرتے تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, میں جنہیں جہالت نہیں سمجھوں گا, ظاہر ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی یا ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ ایک ڈوری جو ہمیں یہاں کی دنیا سے باہر کی کسی دنیا سے ملاتی ہے اس کو ہم کاٹ دیں, ٹھیک ہے. تو آدمی جو داستان ہے وہ کسی وجہ سے ہماری ہزاروں سالہ تنہائی کا مداوع بن کے ہمارے ساتھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح داستانی کرداروں کو بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. کمال یہ ہے کہ آپ نئے عہد کے دکھ جو ہے اسی ڈکشن میں بیان کر لیں, اسی کہانی کے ڈھنگ اور اسلوب میں بیان کر لیں, مگر ان کہانیوں اور ان کرداروں کا دامن نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. ہمیں ایک زمانے میں ایک وقت تھوڑا سا آتا ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی روشنی مل گئی, نہیں ہم نے ان فضولیات پہ یقین نہیں کرنا. اب ان فضولیات پہ یقین کرنے کو دل چاہتا ہے, کیونکہ انسان کا دل بہرحال ہمیشہ کہانی نے بہلایا ہے, اور انسان کی ہزاروں سالہ تنہائی کو کہانی نے, اور یہ سادہ روی جو صحرا, دیہات, اس طرح کی زندگی میں انسان کو نصیب ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا اور کہانی کا جو خوبصورت تعلق ہے, میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ اب میں یہاں اس گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ سندانی صاحب اگلا سوال کریں. تو نہیں, آپ سوال کرتے رہیں گے نا تو مجھے ذرا زیادہ پوائنٹ گفتگو میں کر سکوں گا. تو یہ جو کہانی کا اس سادہ روی کے ساتھ جو تعلق ہے, میں آج یہ سمجھتا ہوں فی زمانہ اس وقت ہماری زندگی کا, ہماری 21ویں صدی میں ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں غربت یا بھوک سے بڑا مسئلہ اس وقت ان لوگوں کی لوبھ یا حرص ہے کہ جن کے پیٹ بھرے ہوئے اور پیٹ مزید نہیں بھر رہے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سادہ لوہی اور جسے آپ کہتے ہیں کہ زندگی کے ساتھ اس کے لیے توکل کا تو لفظ وہ تھوڑا سا زیادہ مذہبی رنگ اس میں آ جائے گا. یعنی میں یہ سمجھ چاہتا ہوں کہ انسان سیارے زمین کے اوپر لوبھ اور حرص سے اگر بچ کے رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو اب تھوڑا پلٹ کے اپنے سادہ قسم کے ماضی کی طرف دیکھنا پڑے گا, اس کو اس پچھلے عہد کی تہذیب کے ساتھ پھر جڑنا پڑے گا. جس طرح سر نے کہا کہ یہ جو ہمارے رشتے ہیں, ہم اہل مشرق جو ہیں, ہماری کچھ ضروریات ہیں, رشتے تعلق, وہ رشتے تعلق ہمارے اپنے آس پاس کے انسانوں کی, انسان جانوروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. میں نے اس میں قصے کا ذکر کیا کہ ہمارے زمانوں میں پہلے بھینس یا گائے کسی کی مر جاتی تھی تو لوگ دور دور سے افسوس کرنے کے لیے آتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ والے جو ہمارے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے,
انہیں سنبھال رکھنے کے لیے، سیارہ زمین کو رہنے کے لیے ایک گوارا جگہ بنانے کے لیے پچھلے وقتوں کی کہانیوں کو، بے شک نئے زمانے کا مسائل اور یہاں کے دکھ اب کے کر بیان کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اس داستان کا سہارا لینا چاہیے، اور یہ احساس ضیاں ہونا چاہیے کہ ہم نے ترقی کے نام پہ کیا کچھ کھو دیا ہے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آیا، غالباً محسن نقوی صاحب کا شعر ہے کہ تیری وسعتوں کی ہوس کا خانہ خراب ہو، تیری وسعتوں کی ہوس کا خانہ خراب ہو، میرا گاؤں شہر کے پاس تھا سو نہیں رہا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس احساس ضیاں کو کہانی میں اور ہم جیسے کہانی کار جو ہے وہ تازہ رکھیں، میں اسے ایک بڑا اہم تہذیبی فریضہ سمجھتا ہوں۔ مجھے انتظار حسین صاحب بھی یاد آئے کہ اس لاہور میں، اس شہر میں، اس خطے میں، ہمارے اجتماعی حافظے میں اتنا بڑا داستان تھا۔ سو آج جو گفتگو یہاں ہو رہی ہے اس چھت میں، تو ہمیں وہ لوگ بھی یاد آ رہے ہیں کہ جو ہمیں ایک بڑی میراث دے کر گئے ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور جناب وہی مصرع میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ اساں وہ لوگ ضروری ہے اپنی اصل اور سادہ لوحی کی طرف واپس آئیں۔ اس میں معصومیت بہت ہے، اس میں شرف بھی ہے۔ ابھی انہوں نے پیلوں کا ذکر کیا، راہ چلتے ہوئے جنات کا ذکر کیا، کہانیوں کا ذکر کیا۔ میرا خیال ہے کہ جیسے یوں نے کہا تھا کہ انفرادی لاشعور کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اجتماعی شعور بھی ہے اور اجتماعی لاشعور بھی ہے، وہ ہم انہرٹ کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد سے، اپنے خطوں سے، اپنے علاقوں سے۔ آپ ابھی پیلوں کا ذکر کر رہے تھے تو خواجہ فرید مجھے یاد آ رہے تھے، بڑی معروف کافی ان کی پیلوں پکیاں ہوئے، تو اس میں ایک مصرع ہے جس پہ میں تو بڑا سر دھنتا رہتا ہوں اب تک، کہ کٹویاں رتیاں نیوے۔ اب اس کو میں نے والد صاحب سے ذرا سمجھا کہ کٹویاں رتیاں ہوتا کیا ہے۔ جب پیلوں پک جاتی ہے تو وہ جب زیادہ پک کر تیار ہو جائے تو وہ نیچے سے اس میں کٹ آ جاتے ہیں۔ جیسے سیانے لوگ لاہور میں یا شہروں میں خربوزے کو شناخت کرنے کے لیے دیکھتے ہیں جو نیچے سے زیادہ کٹ ہو نیچرلی، تو وہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہے نا پکا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا پیلوں کے اندر بھی یہ نشانی ہوتی تھی کہ کئی ساویاں گل کوڑیاں کچھ ایسی ہیں جو سبز رنگ کی ہیں، اگر آپ انہیں کھائیں گے تو آپ کا گلا پکڑ جائے گا۔ گل کھاریاں، کئی سر کھاریاں کئی کھائیں گے تو آپ کا سر جو ہے نا بوجھل ہو جائے گا۔ اور کچھ پیلوں ایسی ہیں کٹنیاں رتیاں نیوے کہ جو سرخ رنگ کی ہیں اور کٹی ہوئی ہیں۔ اس تہذیبی استعارے کو انہوں نے باطن کے ساتھ خواجہ فرید نے جیسے منسلک کیا، گویا کہ ان استعاروں میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ ان استعاروں کو آپ کچھ آفاقی حقیقتوں کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ ابھی اندر کی جو پیلوں ہیں کیا وہ کٹوی رتی کے سٹیج پر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا ابھی سبز ہے یا ابھی سرخی مائل ہے۔ تو باطن کی کیفیت کے ساتھ باہر کا منظر کس طرح سے آ کے ملتا ہے۔ سو لہذا مصنف کی جو یہ بات ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری اس دھرتی کے جو استعارے ہیں، ہمارے یہاں کے جو تخلیقی استعارے بھی ہیں، ہمارے تہذیبی استعارے بھی ہیں، وہ ہماری آفاقی حقیقتوں کے ساتھ مل کر اظہار بنتے ہیں۔ سو ان کی کہانیاں آپ پڑھیے، سامنے مجموعہ آپ کے ہے، یہ ساری باتیں، یہ سارے کردار، یہ ساری حیرتیں آپ کو ان کے افسانوں میں ملیں گی۔ آپ نے ایک کہانی میں اس کو بلکہ میں نے لکھ لیا یہاں پہ، وہ یہ تھا کہ ایک ایسی تہذیب کہ جو دو شناختوں کے بیچ میں آ جائے، جیسے
وقت ہے شام کا، دو وقتوں کے بیچ میں ہے، نہ اسے ہم روشنی کہتے ہیں نہ اسے ہم اندھیرا کہتے ہیں. یہ بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو وہ جو شیکسپیئر نے کہا تھا ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، پھر اسلم انصاری صاحب کہہ گیا ہونا دکھ ہے نہ ہونا دکھ ہے، پھر اختر الایمان کے ہاں بھی اور مختار کے ہاں بھی. تو یہ جو بیچ کی کیفیت ہے، آپ کی کہانیوں میں جو خطہ ہے یا جو علاقہ ہے یا جو جگہیں ہیں، وہ دو تہذیبوں کے بیچ میں ایک سنگم ہے، جو کہ آپ نے بھی گفتگو میں بھی کہا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ تخلیقی کرب بھی ہے، اور ایک وہ تخلیقی سطح پر شناخت میں جسے کہتے ہیں نا ڈاواڈول رہنا تھوڑا سا، وہ بھی ہے. اور وہ شاید خطہ راوی کے آس پاس، جنگ کے آس پاس کا ہے. کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے کہ آپ نے انہیں اس مشکل موضوع کو یا اس میں سمجھتا ہوں فلسفیانہ موضوع کو اپنی کہانی میں کیسے ڈالا؟ مجھے یہ جو علاقہ ہے، اس مجموعے میں ایک کہانی ہے شہر مدفون. اچھا، ابھی تک ہماری زیادہ تر گفتگو جو ہے شاید دانستہ یا نادانستہ شہر مدفون کے جو کہانی ہے اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے یا اس کے اثرات میں ہے. یہ علاقہ، یہ بستی، جیسا کہ میں نے کہا جغرافیائی لحاظ سے صحرائے تھل میں، اور انتظامی لحاظ سے کلچرلی ضلع جنگ کا حصہ دریائے جہلم کے اوپرلے کنارے پہ. تو جیسا کہ میں نے کتاب میں کرم خان کی ہسٹری، جی جی، اور کرم خان کی ہسٹری بھی ایسا ہی ایک کہانی ہے. تو میں نے جیسا کہ کتاب میں کہا کہ اس گمنامی، اس بھول بھلیاں کی اپنی ایک ثقافت ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ میں سماجی علوم کا پروفیسر یا استاد یا ٹیچر یا اسٹوڈنٹ بھی کچھ اتنا سمجھدار سا نہیں ہوں کہ میں اس کے لیے کوئی نومینکلیچر استعمال کر سکوں جو ایک سوشل سائنٹسٹ کہے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے جہاں پر دو شناختیں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں یا آپس میں وہ ان کے درمیان ایک کشمکش جن جگہوں پہ ہوتی ہے، ان جگہوں کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. اور اس کو میں نے ابھی تک اکثر دیکھا ہے کہ مطلب ان جگہوں کی کہانیاں بڑی مختلف ہوتی ہیں، اصل دھارے سے، مین اسٹریم سے مختلف ہوتی ہیں. لکھتے ہوئے مجھے ایسا کوئی خاص پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں تقریباً 12 سے 13 سال کے عرصے میں لکھی گئیں. 2010 اس کتاب میں شامل سب سے پرانی کہانی سن 2010 کی ہے، اور سب سے آخری ہے وہ غالباً 2022-23 میں شہر مدفون ختم ہوئی تھی. تو اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو کمال ان کہانیوں کے پیچھے ایک ان کی کامیابی کا ایک شاید راز یہ بھی ہے کہ میں اس وقت کوئی بہت زیادہ سیاح نہیں ہوتا تھا، تیز نہیں تھا بہت زیادہ. خیر ابھی بھی اتنا نہیں، مگر وہ نوکری کرتا تھا اور خالی وقت میں کتابیں پڑھ لیتا تھا اور کہانیاں لکھ لیتا تھا. کچھ نہ تو مجھے بہت زیادہ ادبی حلقوں میں اٹھنے بیٹھنے کا کانفیڈنس تھا یا کوئی اتنا تجربہ تھا، نہ کوئی ایسے کسی ادارے شعبے سے وابستہ تھا کہ میں بہت زیادہ اکیڈیمیا کے اندر جڑا ہوا ہوں نا. تو مجھے چیزوں کی جو ازمز اور اس طرح کے نامنکلیچرز سے ناواقف ہو کر میں نے اس سادگی میں اور اس نادانی میں جو چیزیں لکھیں، وہ اتفاق سے ایک ایسی چیز بن گئی جو سمجھدار لوگوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو یہ ہے کہانی. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ اعتراف کرنے دیجیے. مجھے البتہ ایک احساس، اب دیکھیے منشی پریم چند یا غالباً وہ روسیوں میں ٹالسٹائی کے ہاں یہ ملتا ہے، یا ویزلی شکشن تھا، کہ دیہاتی کرداروں کو بہرحال انہوں نے بڑا سپرمین اور بڑا زبردست کر کے دکھایا، اور جب بھی وہ شہر آئے ان بیچاروں کی مٹی پلید ہوئی ہے. میں اس طرح کے کسی ایجنڈے کے اوپر نہیں لکھ رہا تھا کہ میں شہری زندگی کو دیہاتی زندگی سے کم تر ثابت کروں. ہمیں خدا جو بھی ہمارا دانا دن کا شہروں میں ہی 22-23 سال ہو گئے نوکریاں کرتے ہوئے، شہروں سے ہی ملا ہے. ان شہروں کی اپنی ثقافت ہے، ان شہروں کا ہم قدر بھی کرتے ہیں. تو مجھے بہرحال شہروں کے سفر میں ایک چیز یوں لگتی تھی کہ میں جب گاؤں واپس لوٹوں گا اپنی نوکری مکمل کر کے، جب فوج میں تھا تو سوچتا تھا کہ ریٹائرمنٹ ہوگی یا پھر اس کے بعد ٹیچنگ والے پروفیشن میں آیا، تو ایک ڈر ہوتا تھا کہ یہ جگہ ویسی نہیں ہوگی جیسی اب ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟
ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے فاطمی صاحب نے سنایا تھا, یہ انہیں یاد ہوگا کہ کس شاعر کا ہے. تمام دہکدیرا آشنا گمان گردم, تمام دہکدیرا آشنا گمان گردم, دری گمان کردم, ہاں تمام دہکدیرا آشنا گمان گردم, درین میانہ دریغا کسی میرا نہ شناخت, کہ میں پورے گاؤں کو اپنا آشنا سمجھ رہا تھا اور افسوس کہ اس اسنا میں کسی نے مجھے نہیں پہچانا. تو ہم سالوں بعد اپنی بستیوں دیہاتوں کو جب لوٹ کر آتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں جانتا ہوتا. ہم جوانوں سے کہتے ہیں فلاں کے پوتے ہو, فلاں کے نواسے ہو, شکل مہرے سے پہچان رہے ہوتے. یوں لگتا تھا کہ میں جب لوٹوں گا تو میں اس تہذیب کو اس صورت میں نہیں پاؤں گا. تو ایک گھبراہٹ سی جو تھی اس میں آ کر ان چیزوں کو نا سیو کرنا, ان کو اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیا کہانیوں کی صورت. تو اس حوالے سے 2-3 کہانیاں جو ہیں وہ لکھی گئی اور اتفاق سے قبولیت کی بات ہوتی ہے. دیکھیے جی کتنے ادیب ہیں, عبداللہ حسین صاحب سے کسی نے پوچھا آپ کے ناولوں میں آپ کا پسندیدہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی باغ. شہرت انہیں اداس رسنے سے مل گئی. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ پڑھنے والے جو ہے کسے زیادہ پسند کریں گے. ہماری پسندیدہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی میرا وہ شاہکار ہے, مگر یہ پڑھنے والوں پر ہوتا ہے. تو کچھ دانستہ نہیں تھا. ہاں یہ ایک گھبراہٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تھی, اس گھبراہٹ نے مجھ سے یہ شہر مدفون جیسی کہانیاں, حتیٰ کہ ابھی سر آپ کہہ رہے تھے ہمراہی, ایک بالکل چھوٹا سا افسانہ اس کے اندر ہے, ٹھیک ہے, ہمراہی کرم خان کی ہسٹری, یہ کہانیاں اسی ایک گھبراہٹ نے لکھوائیں کہ میں جب واپس ان دیہاتوں کی طرف اس تہذیب کی طرف لوٹوں گا تو یہ مجھے کس شکل میں ملے گی. میں یہاں ایک عرض کرنا چاہوں گا, شہروں کے بڑھ جانے سے, شہروں کی ترقی کر جانے سے کسی سمجھدار آدمی, کسی تمدن دوست آدمی کو دشمنی نہیں ہو سکتی. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم اور صحت کے حصول کے لیے شہروں کو کیوں جائیں, تعلیم اور صحت چل کر یہاں کیوں نہیں آ جاتی. بس میں صرف یہ اس حوالے سے بالخصوص کہنا چاہوں گا. وہ ہمارے دوست شکیل طاہری صاحب کا بھی ایک مصرع ہے پردیسی ہندی الجھن, تو اس میں بھی 2 مصروں پر نظم ہے کہ گھر جاون نو جی کردا ہے, گھر آون تے جی نہیں کردا. تو یہ الجھن تخلیقی سطح پر نثر نگار بھی ہوں یا شاعر ہوں محسوس کرتے ہیں. آپ کی کہانیوں کو پڑھتے ہوئے, خیر آپ نے تو انہیں لکھا, لیکن آپ کی کہانیوں کو پڑھتے ہوئے کچھ مانوس کردار, کچھ ایسے بھی مجھے محسوس ہوئے, 1-2 اور دوستوں نے بھی ذکر کیا, عاقب نے اور 1-2 اور دوستوں نے, کچھ مانوس کردار ایسے ہیں کہ جو فکشنل نہیں ہیں, وہ حقیقت میں موجود ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں. میں اگر نام لوں گا تو میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ جنہیں پہچان جائیں گے اور پھر ان کرداروں کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کی کہانی پڑھیں گے. تو میں نام تو ابھی نہیں لیتا کہ وہ کردار حقیقت میں کون کون سے ہیں جو آپ کے افسانوں میں آئے ہیں, لیکن میرا سوال یہ رہا ہے منٹو کو پڑھتے ہوئے بھی کہ منٹو نے جب سہائے لکھا تھا اس میں بھی 3 دوست ہیں, وہ تینوں حقیقی کردار ہیں. خود منٹو بھی بہت سارے, بابو گوپی ناتھ جیسے افسانے میں منٹو خود استاد بجلی اور یہ سارے کئی جگہوں پہ. تو ہم تھوڑا سا زمانی فاصلے کے بعد اگر مصنف نے خود اعتراف نہ کیا اور لکھا نہ بھی ہو تو ہم کہیں نہ کہیں شناخت کر جاتے ہیں کہ یہ فکشنل کریکٹر نہیں ہے. آپ کے افسانوں میں آپ کو لگتا ہے یا آپ اپنے دوستوں کو بتانا پسند کچھ کریں گے کچھ ایسے کردار کہ جو فکشنل نہیں ہیں, ریئل ہیں, لیکن ریئلٹی میں رہتے ہوئے فکشنل ہیں. یہ بڑی بیوٹی ہوتی ہے کہ کوئی کردار ہماری زندگی میں ایسا ہو کہ جو فکشنل ہو. تو کچھ ایسے کردار آپ کی زندگی میں آئے اور اس کتاب میں بھی موجود ہوں. بالکل سر, ایسا ہی تھوڑے سے مطلب تھوڑا سا بتاؤں گا, زیادہ نہیں, کسی کوئی وضع احتیاط ہے. یقیناً اکثر کردار جو ہے وہ کسی حقیقی کردار سے ہی تحریک ملتی ہے, ہمیں تشویق ملتی ہے. ہم اپنے آس پاس کچھ ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں فراموش نہ کیا جائے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ ان کو شناخت بھی نہ کیا جائے, انہیں اس جزو کو کل کے اندر حل کر دیا جائے, وہ جزو جو ہے وہ کل پر چھا جائے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کا اصل نام ہٹا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو کہانی میں برت لیتے ہیں. اور یہ تو ایک بالکل ایک کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر لکھنے والا, ہر کہانی کار کا جو بڑا کردار, مشہور کردار ہوتا ہے, وہ حقیقت میں مارکیز کے نے اپنے نانا کرنل مارکیز, جو بڑے کرنل مارکیز تھے, یا کرنل جو بھی کرنل صاحب کا نام تھا, اس کے جو نانا جان تھے گیبریل گارشیا مارکیز کے, غالباً ان کا نام کرنل بوئندیا تھا غالباً. تو وہ بھی حقیقت میں ان سے انسپائر ہوئے, اتنا بڑا قداور کردار نکالا. ہر کردار ہماری کہانی میں کچھ, اب اس میں میری کہانیوں میں اچھا دلچسپ بات یہ ہے, میں ابھی اس سال کی, جس سال میں نے کرم خان کی ہسٹری لکھی تھی نا, تو اس سال کی میں ڈائری دیکھ رہا تھا, تو اس دن میں نے لکھا کہ جی آج میں نے اس نام سے کہانی مکمل کی ہے, لیکن بڑی پھیکی سی ہے, پتہ نہیں مجھے کوئی لطف نہیں آیا نہ, بڑی اس کا تو کوئی تاثر ہی نہیں ہوگا, پتہ نہیں کیا قارئین اس کے ساتھ کیا کریں گے. مگر اتفاق سے میرے اکثر قارئین کو وہ کہانی سب سے زیادہ پسند آئی. حقیقی کردار سے اپنا انسپائر تھا, لیکن اس کو کہانی, اس پر پھر آگے کہانی کی تہیں چڑھا دی گئی, کیونکہ پھر کہانی کی اپنی ضرورت جو ایک خاص کلچر کو ڈاکیومنٹ کرنا تھی, ٹھیک ہے. تو یہ اچھا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے, ایک حقیقی کردار کو کہانی میں ڈالنا, اس کی جو اس کی روح ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہ ہو, ٹھیک ہے, اور جو ادب کا عرفہ ترین مقصد ہے وہ فرض بھی جو عائد ہوتا ہے کہانی لکھنے والے پہ وہ بھی پورا ہو جائے. یہ تکنیکی سی بات ہے, اور لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اتفاقاً میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مجھ سے یہ لکھا گیا, وہ کوئی بھلے دن چل رہے تھے کہ امام باڑے والے زیدی صاحب جیسا کردار جو ہے, اس طرح کے جتنے بھی کردار تھے, ٹھیک ہے, وہ اپنی حقیقت میں تو لیجنڈری تھے ہی, جب کہانی کی صورت میں آئے تو یہ کہانی کا خوبصورتی ہے, یہی کہانی کا حسن ہے. خدا جانے کسی اور نے کہا تھا, کسی اور سیانے آدمی نے, مجھے یہ بھول گیا کس نے کہا تھا, کہ فکشن جس کا لفظی مطلب جھوٹ ہے, جتنا سچ بولنے کا پوٹینشیل فکشن میں ہے کسی کے بقول, ٹھیک ہے, اتنا اور کسی چیز میں نہیں ہے. تو یہ کمال ہوتا ہے کہانی کا, کہ کہانی کے لبادے میں آپ سچائی کو سب سے زیادہ نڈر ہو کر بیان کر سکتے ہیں, اور یقیناً اس میں بہت سارے کردار ایسے ہیں. چلیں آپ سے یا آپ کے والد گرامی سے, آپ دونوں میں سے جو مناسب سمجھیں جواب دے دیں. منصور ملنگی کا ایک بڑا معروف گیت ہے, خان گھڑا نے بند وے خانہ, میں تین ڈھولے دی منگ وے خانہ. منگ کہتے ہیں منگیتر کو, جو بچے بیٹھے ہیں خاص طور پر, کہ میں تمہاری منگیتر ہوں تو میرے لیے بند. تو یہ بند کیا ہے؟ جی آپ دونوں میں بتا دوں. آپ نے خان گھڑا دے بند وے خانہ, ابا جی ابھی عاقب صاحب کو بتا رہے تھے اس پورے گیت کی شان نزول. اب مجھے پوری سنانے کی ہمت حوصلہ نہیں, شاید بڑے تھوڑی بہت, ہمارا وہ مشرقی لوگوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, ابا جی سامنے بیٹھے ہیں, میں کوئی لو سٹوری کیسے سناؤں. میں نے اس لیے کو شامل کیا, ابا جی تو بالکل بھی نہیں سنائیں گے, ابھی پکڑے عاقب صاحب کو. اس میں کوئی وجہ ہے تو میں نے ان کو شامل کیا. چلے پھر وہی بات کہ سچ بولنے کی جو پوٹینشیل کہانی کے پاس ہے اور کہانی کار کے پاس ہے, وہ پھر کسی میں بتا دیتا ہوں. کہ ایک ابا جان کے اسکول زمانے طالب علمی میں, ان کے سینئر تھے اسکول میں منصور علی ملنگی صاحب. میں یہ معذرت چاہتا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک کہانی کا جو ہے نا پس منظر کچھ اس گیت سے یا ان بولوں سے ملتا ہے. جی جی, جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ گفتگو یاد آئے گی. جی جی. تو منصور علی ملنگی صاحب جو بڑے مشہور سنگر ہمارے گزرے ہیں جن کے, تو وہ ابا جان کے سینئر تھے ہائی اسکول میں. تو اس زمانے میں غالباً اقبال شفقت صاحب تھے, وہ جو شاعر تھے آپ کے, جو شعر و شاعری وغیرہ کرتے تھے. اقبال شفقت تھے, شفقت سے آپ تھے. ہاں, یہ کچھ دوست یار تھے جو آرٹسٹ, شاعر, عاشق مزاج اس طرح کے وہ تھے. تو ان میں سے ایک منظور الحال صاحب کے, غالباً اب مجھے نام نہیں لینا چاہیے تھا, خیر ان کی ایک ناکام ایک محبت کا قصہ تھا.
تو اس خاتون کو جھنگ بھیج دینا پڑا کہ گاؤں میں نقص امن کا خطرہ تھا. تو اب نہ وہ اپنے جب دل کے پھپھولے پھوڑتا تھا اس شاعر دوست کے سامنے, تو اس نے اس کو نظم کی صورت میں کیا کہ تیرے پیچھے کوٹ شاکر چڑھا آپ چملے جھنگ خانہ کے, میں نے تمہاری خاطر کوٹ شاکر کو چھوڑا اور تم نے جا کے جھنگ میں ڈیرے لگا دیجیے. اچھا, اب اس میں ہر جگہ پہ خان گھڑا دے بند خانہ, اس کا اب مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اب احترام ہمارے روہی سرائکی کے وسیب میں وہ سسی پنو والی کہانی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اکثر محبوب کو خان کہہ کر پکارا جاتا ہے, احترام کے بڑا ہے, مرتبے میں بڑا ہے. تو اب وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اب خان یہاں سے آگے تم شعر مکمل کرواؤ, یہ جو بند ہے اب یہاں ٹیپ کا مصرع تم لگاؤ, میں تمہیں جہاں تک میں بات کر رہا ہوں یہاں سے آگے تم مجھ سے بند کروا دو, یعنی تم یہاں سے آگے ٹیپ کا مصرع لگا کے یہ جو قطعہ ہے, یہ جو مخمس مسدس جو بھی بن رہی ہے, یہ مکمل کروا دو. یہ گانا, اس کی یہ منصور علی بلنگی صاحب, اور یہ ہمارے علاقے کی بڑی کلچرل وہ ایک شناخت ہے. شاعر کرم خان کا جو خاکہ کی کہانی جو اس میں ہے, اس بندے کی جو زندگی کی کہانی ہے وہ بڑی ان لوگوں, اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ بڑی ملتی جلتی ہے کہ وہ اس زمانے کے لوگ محبت اور عشق کے نام پہ, تعلقات کے نام پہ, دوستی کے نام پہ, انسان دوستی کے نام پہ, اور اپنی اقدار اور ویلیوز کے نام پہ, ٹھیک ہے, وہ لوگ کتنے اپنا قداور کھڑے ہوتے تھے, بظاہر وہ عام چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے تھے. تو جی بالکل کچھ اس کلچرل سیٹنگ سے انسپائر ہو کر یہ ایک شاعر کی کہانی بیان کی گئی ہے. میں نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ اس کتاب میں جو کردار ہے ان میں سب سے زیادہ جو میں نے پڑھنے والوں سے سنا ہے کہ انہیں کرم خان کا کردار بہت پسند آیا ہے, اور اس کا تعلق اسی سے بن رہا ہے. آپ نے ابھی ایک کہانی کا ذکر کیا شعر مدفون کا, تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس کہانی میں ایک ناول بننے کی گنجائش ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ اس کہانی میں ایک ناول بننے کی گنجائش تھی اور یہ ناول نہیں بنی, یہ سراسر میری نالائکی اور جلد بازی تھی. مجھے اس کہانی کے آج میں عظیم کمار صاحب نے شائع کیا, اس کے آج میں چھپنے پہ 2-3 دوستوں سے ڈانٹ پڑی کہ یار جب کہانی پڑھنے کا لطف آنے لگا تو تم نے کہانی کو ختم کر دیا. اور پھر مجھے کہا گیا کہ انسان بنو, اس کہانی کو آگے بڑھاؤ, ٹھیک ہے. یقیناً ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ اپنا جس طرح 100 Years of Solitude جیسے شورا آفاق ناول ہیں, آپ کسی بستی کی کہانی کو پکڑ لیتے ہیں نا تو آپ جب تک چاہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کبھی کبھی مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے شہر مدفون کو تھوڑا سا اپنی اس سے تھوڑا پہلے مکمل کر دیا. یہ 2 سے 3 کہانیوں کی صورت میں مجھ سے یہ ایسا ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کوشش میں نے جن اساتذہ سے لکھنا سیکھا ان کی یہی ہوتی تھی نصیحت کہ بھائی حوصلہ رکھو. امتیاز علی تاج نے وہ اتنا سا ڈرامہ انارکلی 10 سال میں لکھا, فلاں نے اتنی سی کہانی 15 سال میں لکھی. میں اس چیز کا قائل ہوں, مگر اپنے مزاج کی جلد بازی کی وجہ سے مجھ سے ایسی کچھ کہانیاں ہوئی ہیں جو میں نے ان کو اپنی منطقی انجام سے تھوڑا پہلے ختم کر دیا. لیکن عین ممکن ہے کہ اس میں جو تشنگی رہ گئی, ٹھیک ہے, وہ تشنگی بھی اتفاق سے اس کہانی کا ایک عنصر بن گئی. شہر مدفون میں ایک بستی کا قصہ ہے, میری اپنی بستی کا, ٹھیک ہے, بڑوں سے سنا, اس کے آواز کا بھی ذکر کیا آپ نے سنا. ہاں, ہم وہ ایک ضمن ذکر آ گیا کہ ہمارے بڑوں نے اس بستی کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے اس بستی کو ایک شہر مدفون بنتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے, کہ وہ ہمارے لیے یادوں کے پتھراؤں میں کس طرح دفن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اس میں بنیادی طور پہ یہ تھوڑی سی خطرناک بات کر لوں, جی, وہ اس میں یہ ہے کہ اچھا, وہ کہانی یہ ہے کہ چونکہ وہ چھوٹی سی بستی ہے, لیکن اس بستی پہ آس پاس کے شہری تمدن, سیاسی ضرورتیں, سیاسی مسلطیں اور دیگر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو دور جدید کے تمدن کی جو بدعتیں ہیں ان کے اثرات اس بستی تک پہنچنے لگے, ٹھیک ہے. اس بستی کے اندر لوگ سادہ تھے, اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بچپن میں
لڑکپن تک نہیں پتا ہوتا تھا کہ گاؤں میں فلاں شخص، یہ تو پتا تھا ہم سارے مسلمان ہیں گاؤں والے، یہ نہیں پتا ہوتا کون کس مسلک سے اور کون کس فرقے سے. اس طرح کی بہت سی پیورٹیز تھیں جو ہمارے سامنے کنٹیمنیٹ ہوئی. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اس کا مرثیہ ہے یہ پوری جو کہانی ہے. بستی کے ہمسائے میں ایک چھاونی آ کے بن گئی، پھر جب چھاونی آ کے ساتھ بنتی ہیں تو پھر ہوتا ہے تو مطلب ہمیں پریشانیاں نہیں نہیں سے زیادہ. تو آپ اچھا، تو بہت ساری چیزیں کہ وہ بستی کیسے ہمارے بڑوں نے آباد ہوتے ہوئے دیکھی، کیا اس کے عروج کا زمانہ تھا کہ وہ ایک ایسی بستی تھی جس کا داستانوں میں اب ذکر ملے گا، اور کس طرح اب ہم نے اس بستی کو ایک اداسا قریہ بنتے ہوئے دیکھا، شہر مدفون بنتے ہوئے دیکھا. تو یہ اس کی کہانی ہے شہر مدفون جو ہے، اور یقیناً اس میں ایک ناول بننے کا پوٹینشیل تھا. اور اگر دیکھیے میں 20 سال سے لکھ رہا ہوں تقریباً، ٹھیک ہے، اور میں پہلی دفعہ کسی ایسی پلیٹ فارم پہ یہ بات آج بتا رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے کہیں اظہار نہیں کیا کہ اب آ کر میں نے ناول لکھنے کا فیصلہ کیا تھا کہ مجھے ناول لکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ مجھے خود اپنے بارے میں نہیں پتا تھا. میں نے کسی ایک ایسے پڑھے لکھے آدمی سے یہ رائے سنی کہ میں نے کہا وہ آدمی اگر میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا. اس نے یہ کہا کہ بھائی تمہارے تصنیف حیدر صاحب ہیں، انڈین افسانہ نگار ہیں، محمود صاحب تو انہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور غالباً انہوں نے محمود صاحب کو کہا تھا یا شاید کسی اور دوست کو کہا تھا، اور اس دوست نے مجھے چغلی کھائی تھی کہ تصنیف حیدر آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یار تمہارے نئے پاکستانیوں میں جو نئے لکھنے والے لکھاری ہیں نا، اس میں طویل کہانی لکھنے کا جو ٹیمپرامنٹ ذکی نقوی کے پاس ہے نا وہ کم ہی کسی کے پاس ہے. میں نے کہا ہے میں تو اکتا جاتا ہوں کہانی لکھ کے، تو میں تو 40-50 صفحات کے بعد کہتا ہوں ختم کرو. اچھا ایسا ہے. پھر 1-2 سال میں نے اس پہ سوچا، اور تب ابھی میں نے ایک ناول کا مسودہ مکمل کیا ہے. دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آگے چل کے. مگر یس میں سمجھتا ہوں کہ شہر مدفون کو ایک ناول ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک ناولٹ کے سائز میں بھی اپنا فرض پورا کر رہی ہے، اور وہ ایک بہرحال ایک مکمل. مجھے پھر خواجہ فرید جو ہے یاد آ گئے. پر وحشت سجنی روحی آباد ہے ان کے تخیل میں، ان کے اشعار میں. میرے خیال میں ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندہ اپنے اندر پوری ایک بستی آباد رکھتا ہے. اس بستی میں وہ رہتا بھی ہے، اس بستی میں بسنے والوں سے وہ ہم کلام بھی ہوتا رہتا ہے. یہ الگ بات کہ ہم کسی سے کہہ پائیں نہ کہہ پائیں، لیکن اتنا مجھے اس عمر تک آتے آتے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر ایک بستی ساتھ لیے پھر رہا ہے. باتیں دلچسپ ہو رہی ہیں، روکنے کو جی نہیں چاہتا، وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو میں میرے خیال میں لارائب صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں موجود ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایک افسانے کی پڑھن جو ہے وہ پیش کریں. ایک اور افسانہ. اچھا، ابھی ہمراہی کا ذکر کیا انہوں نے، ایک مختصر سا افسانہ. اس سے پہلے ایک افسانہ ہے شکست. اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس میں ٹارچر کو جس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے، ایک طرف آپ کی اوبویسلی روح کانپتی ہے، اور دوسری طرف آپ کے ہونٹوں پہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ بھی آتی ہے کیونکہ وہ اتنی خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو یہ کہانی ہے بیسیکلی ایک انڈین آفیسر جو ہیں وہ 71 کی جنگ کے واقعات بتا رہے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا پھر واقعہ ایک آتا ہے کہ واقعے کے درمیان سے ہی شروع ہو رہا ہے کہ میری پوسٹنگ آگرے کے جنگی قیدی کیمپ میں ہوئی، جہاں کیپٹن دلبر سنگھ کا بڑا بھائی میجر جوانا سنگھ بطور کیمپ ڈاکٹر تعینات تھا اور اکثر ڈپٹی کمانڈنٹ کے طور پر ڈیوٹی بھی کیا کرتا تھا. میجر جوانا سنگھ بے حد اکھڑ اپنے بھائی سے بھی بڑا بد زبان افسر تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد میرے دل میں اس کے لیے ایک ہمدردی سی پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی ذلت آمیز موت کو نہیں بھولا تھا. وہ جنگی قیدیوں پر بہت سختی کرتا، حتیٰ کہ افسروں سے بھی رعایت کا قائل نہ تھا. جنگی جرائم کی تفتیش کے واقعات میں تو وہ اکثر اوقات خود آ کر افسروں پر ٹارچر کیا کرتا تھا. وہ بیمار قیدیوں کو جاڑے کی سرد راتوں میں رات بھر برآمدے میں کھڑا کیے رکھتا تھا
اور کچھ بیماروں کو تو اس نے تڑپ تڑپ کر جان دینے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں ایک شام ریڈ کراس کی دستاویزات، خطوط اور ڈائریوں کے ریکارڈ سے اس کیمپ میں موجود 18 پنجاب کے ایک افسر کی نشاندہی کر لی۔ یہ ایک نوجوان پنجابی کیپٹن تھا اور درمیانے قد کا تھا، لیکن دیکھنے میں نازک سا لڑکا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں سے ذہانت، جبکہ چہرے سے شدید قسم کا کینہ اور ناگواری ظاہر رہتی تھی۔ میں نے اس کو نائٹ رول کال کے بعد فوراً کمانڈنٹ آفس بلوایا اور میجر جوانا سنگھ کی موجودگی میں اس سے کچھ سوالات کیے جن کا تعلق جنگ کے واقعات سے تھا۔ اس لڑکے نے فوراً صورتحال بھانپ لی۔ I am Captain Hashim, 18 پنجاب. Come to the point now. اس نے ازہد ڈٹھائی سے وہ کہہ دیا جس کے بلوانے کے لیے ہم تو لمبی چوڑی جرا سوچ کر بیٹھے تھے۔ میجر جوانا سنگھ کے رد عمل نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے ہالسٹر سے پستول نکال کر ہاشم پر تان لیا۔ ہاشم ایک لمحے کے لیے بوکھلایا لیکن پھر سنبھلا۔ So you are going to kill me. ہاشم معمولی سی لرزتی آواز میں بولا۔ Certainly, you bastard Paki Pongo. But once after you've told me who mutilated our dead bodies. میجر جوانا سنگھ کو اچانک غصے کا دورہ پڑا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول کانپ رہا تھا۔ کیپٹن ہاشم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ No names, no patrols. I learned it from old soldiers. ہاشم نے نفرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تو جوانا سنگھ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ سرخ پڑ گیا۔ Shut up, you little shameless defeated son of a bitch. جوانا سنگھ غصے میں چلایا اور پستول لوڈ کر لیا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے جسم کے بال گھبراہٹ میں تن گئے۔ میں مزید خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ You watched some third-rate Hollywood war movie, Major. It's not easy to kill a prisoner of war in real life. کیپٹن ہاشم نے دانت پیس کر کانپتی سی آواز میں کہا تو اس سے پہلے کہ جوانا سنگھ کے چہرے کے تاثرات میں سمجھ پاتا، دھماکے کی آواز سے پورا کیمپ گونج اٹھا۔ گولی ہاشم کے دائیں پھیپھڑے سے پار ہو کر دیوار میں ہتھوڑے کی طرح لگی اور ہاشم کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح دیوار کے قریب گر گیا۔ اس کی آنکھیں غیر یقینی سے کھلی اور منہ اد کھلا رہ گیا۔ خون فوارے کی طرح بہہ کر فرش پر پھیلنے لگا۔ کیمپ میں سیٹیاں بجنے لگی۔ تمام کیمپ سٹینڈ ٹو ہو گیا اور باہر بھاری بھوٹوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ ایک بوکھلاہٹ بظاہر پورے آگرے کی فضا پہ چھا گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی صورتحال سمجھ پاتا، جوانا سنگھ کے پستول سے گولی لیٹ کر کراہتے ہوئے کیپٹن ہاشم کے پیٹ کو چھید کر فرش میں لگی اور اچٹ کر اس کے پہلو سے نکل گئی۔ دوسرے دھماکے کی آواز میں ہاشم کی چیخ دب گئی۔ اسی اثنا میں 6-7 مسلح سپاہی دفتر میں آ گھسے۔ دور ہٹو، مرنے دو حرامزادے کو۔ جب وہ آگے بڑھے تو جوانا سنگھ نے انہیں ڈانٹ کر روک دیا۔ مجھے ایک ڈاکٹر سے سم دلی کی توقع نہ تھی، لیکن کسے خبر کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا۔ کیمپ میں ہلچل مچ گئی، لیکن جوانا سنگھ نے صوبیدار میجر صاحب کو بھیجا کہ سب کو خاموش کرا دیں اور پاکستانی قیدیوں کو بتا دیں کہ ہاشم نے اسکیپ کی کوشش کی تھی۔ دفتر میں ہاشم کے تڑپنے سے خون پھیل رہا تھا اور اس کی دبی دبی چیخیں ناقابل برداشت تھیں۔ میں باہر جانے لگا تو جوانا سنگھ نے مجھے وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ ہاشم کے پیٹ سے اس کی آنتیں نکل کر آہستہ آہستہ کسی سست روز سام کی طرح اس کی وردی کی قمیص میں سمٹنے لگی۔ اس کی قمیص کے بٹن کھلے تھے۔ ایسی دردناک موت میں نے شاید جنگ میں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاشم کو ٹھنڈا پڑنے میں 25 منٹ یا آدھا گھنٹے تو لگا ہوگا۔ جوانا سنگھ سر پر کھڑا دیکھتا رہا۔ اس رات تو ہم قیدیوں کو سنبھالنے میں رات بھر جاگتے رہے۔ کمانڈر بھی آنے لگے۔ پاکستانی افسروں کو یقین تھا کہ ہاشم اسکیپ کی کوشش میں نہیں مارا گیا۔ وہ ہماری سنتریوں سے الجھ رہے تھے، جوانا کو گالیاں دے رہے تھے۔ ایک میجر نے تو اگلے دن کاؤنٹ کے وقت جوانا سنگھ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ ہماری سنتریوں نے بڑی مشکل سے چھڑایا۔ پھر ملٹری پولیس بلوانا پڑ گئی۔ میں کئی رات اس منظر کی وجہ سے رات بھر نہ سو سکا۔ اگلی صبح پاکستانی سپاہیوں کے کیمپ میں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کیمپ سر پہ اٹھا لیا اور ہمارے ایک حوالدار کے سر کو اینٹوں کے وار سے کچل ڈالا۔ جب تک ملٹری پولیس پہنچی، ہمارے ہنسیوں کا سر اس کے تن سے چیتھڑے کی طرح لٹک رہا تھا اور اس کی لاش لاتوں اور مکوں کی شدت سے نیلی پڑ چکی تھی۔
लगारी, विक्रम, यार, ये जंग वहशत की इंतहा थी दोनों तरफ। कर्नल थापा घबरा से गए लेकिन अपनी कहानी जारी रखी। खैर, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने मेरी और सूबेदार मेजर फकीरा सिंह की झूठी गवाही पर, जिसके लिए हमें हुक्मन कहा गया था, रेड क्रॉस को यही रिपोर्ट भेजी कि हाशिम एस्केप की कोशिश में मारा गया था। मुल्क और फौज को तो बदनाम नहीं किया जा सकता था ना। मेजर जवाना सिंह का तबादला उस वाक़ये के बाद शिलांग कर दिया गया। मैंने भी एजुकेशन कोर में जाने की कोशिशें शुरू कर दी। कैदी कैंप से निकल कर भी मैं उन बदसूरत यादों से पीछा न छुड़ा सका। सलीमी साहब, स्क्वाड्रन लीडर लगारी आपसे 71 की जंग पे नहीं बोलेगा, तो इसलिए शायद कि आपकी आंखों के आगे जनरल न्याजी और जनरल अरोड़ा की ही शक्लें घूमती हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि मेरे शऊर और लाशऊर पर पठान लाइनस नाइक और कैप्टन हाशिम के नक्श गहरे हैं। खैर, बहरहाल, I'm sorry boys, ये मैं किस तरफ आ गया। कर्नल थापा अचानक चौंक पड़े और सर झटकने और अपने बाएं हाथ को जोर जोर से नफी में हिलाने लगे। सॉरी बॉयज, लीव इट। कर्नल थापा घबरा से गए। नहीं सर, प्लीज आप अपनी कहानी मुकम्मल करें, हम दिलचस्पी से सुन रहे हैं। प्रकाश, जो काफी खामोश तबे नौजवान था, लगारी से वाज़ेह तौर पर आंखें चुरा कर बोला, कहानी मुकम्मल करो। कर्नल थापा ने ठंडी आह भरी। यही तो तकलीफ दे बात है लड़कों, ये कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। पाकिस्तानी सिपाही आज भी पैदा होता है तो उसके माथे पे 71 की जिल्लत लिख दी जाती है। वो अपनी कौम से ताने सुन सुनकर इंतकाम की आग में भड़कता रहता है। हालांकि ये जंग असूलन उन्हीं को हारनी चाहिए थी। इधर हमने जो 71 में पाकिस्तान को मुंह के बल गिराया था, हम उस पर इतने मगरूर हैं कि ये गरूर हमारा कौमी मिजाज बन गया। आज भी पाकिस्तान किसी तीसरे दुश्मन के हाथों भी जख्मी होकर गिर जाए तो भारत उसके सीने पे लात रख के कहकहा लगाना जरूरी समझेगा। कर्नल थापा ने विस्की का एक नीट पैक बनाया और जल्दी से हलक से नीचे उतारा। चंद सेकंड के लिए कड़वाहट और तेजी की वजह से आंखें और होंठ भींचे रखे, फिर नई सूरत और रवानी से गोया हुए। खैर, ये बुक्स तो क़यामत तक उन दोनों कौमों के दिल से ना जाएगा, लेकिन हम सिपाहियों ने इससे क्या पाया। जो 71 की जंग और कैदी कैंपों के वाक़यात पुराने होते गए, लोगों के जहनों से मिटते गए, मेरे जहन में पुख्ता होते गए, मेरे दिलो दिमाग पर बोझ बनते गए। मेजर जवाना सिंह को शिलांग के मिलिट्री अस्पताल में भेजा गया, लेकिन कैप्टन हाशिम की मौत का किस्सा मेडिकल कोर में एक ओपन सीक्रेट की तरह फैल चुका था। एक डॉक्टर के हाथों एक कैदी का कत्ल बहरहाल एक घिनौना काम था, जिसे हमारे लोगों ने तो सराहा, लेकिन मेडिकल कोर के अक्सर डॉक्टर लोग जवाना सिंह के बारे में बड़ी मनफी राय रखने लगे, जिसका इजहार ये था कि उसे अस्पताल में ज्यादातर इंतजामी ड्यूटियों पर ही रखा गया। जवाना सिंह भी, जो कि बहरहाल एक डॉक्टर था, पेशावर लड़ाका नहीं, अपनी ही जात में एक अजीब कश्मकश में रहने लगा कि शायद कोर के बाशऊर अफसर उससे नफरत करने लगे थे और उसकी शख्सियत को मस्क और मेडिकल कोर में उसकी सोशल लाइफ को तबाह करके रख दिया था। नतीजा ये निकला कि उसने फौज से इस्तीफा दे दिया और खुदा जाने कहाँ चला गया। मुझे सिर्फ यही पता चल सका कि वो चंद साल बाद ही ब्रेन ट्यूमर से बहुत बुरे हालात में मरा। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जितना तकलीफ दे अंजाम कैप्टन हाशिम का हुआ, वो जवाना सिंह का नहीं। कर्नल साहब की इस बात पर सब लोग चौंक गए। सिर्फ मेजर जवाना सिंह के हाथों दर्दनाक मौत ही पे हाशिम का किस्सा तमाम नहीं हुआ, बल्कि मुझे उसके बाद उस हवाले से कुछ वाक़यात पता चले, वो भी मेरे लिए नाकाबिले यकीन थे और अफसोसनाक थे। एक बलोच कर्नल ने यह वाक़या कहीं लिखा था जो मैं पढ़कर अंदर से कट कर रह गया, और मैं हाशिम के कत्ल में खुद को बराबर का मुजरिम तो समझता ही था, अब एक भयानक शर्मिंदगी और खलिश में गिरफ्तार हो गया। कैप्टन हाशिम मुल्तान के एक रिटायर्ड बलोच सूबेदार मेजर का बेटा था, जो कि दूसरी जंग अजीम के वेटरन सिपाही भी था और 48 वाली लड़ाई में कोई तमगा भी ले चुका था। हमने कुछ मसलहतों के तहत जब रेड क्रॉस के जरिए हाशिम की मैयत पाकिस्तान भेज दी, तो उसके आबाई गांव मैयत पहुंचने पर बूढ़े बलोच ने बेटे की मैयत से मुंह फेर लिया।
बूढ़ा सूबेदार सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर ये कहता रहा, मेरा बेटा हथियार डालने जैसी बेगैरती और गद्दारी नहीं कर सकता। हाशिम बलोच को मैंने मैदान में मरने के लिए पाला पोसा था, कैदी होकर मरने के लिए नहीं। तमाम बरादरी और अहबाब ने मिन्नत समाजत की कि बेटे को आखिरी बोसे के साथ रुखसत करो। बूढ़ा बलोच नहीं माना, यही कहता रहा कि जिस चेहरे पर शिकस्त और बुज़दिली का दाग हो वो कबीले की इज्जत पे धब्बा है, जो नहीं चूमूंगा। कैप्टन हाशिम की तदफीन के बमुश्किल 1 साल बाद तक ही वो बूढ़ा सूबेदार मेजर जिंदा रहा, लेकिन ज़हनी तवाज़ुन के बगैर। वो अक्सर रातों को हाशिम को पुकार पुकार कर रोता रहा और सड़कों और पगडंडियों पर गहरी खामोशी में तेज तेज चलता रहा, हत्ता कि एक दिन खामोशी से ही रेल के नीचे आके कट मरा। किसी ने हादसा कहा तो किसी ने खुदकुशी। माई स्टोरी ends here, I think. कर्नल थापा एक लम्हे के लिए रुक कर बोले। उनकी आवाज लड़खड़ाती रही और ड्रामाई अंदाज इख्तियार कर चुकी थी। And let me tell you the sum total we soldiers got. तुम सिविलियंस ने अजमत पाई, भारतीयों ने जय हिंद। तुम पाकिस्तानियों के हिस्से में क्या आया? जंग, अपने पीछे पागल फौजी और दाना सियासतदान छोड़ देती। तुम पाकिस्तानियों को सिर्फ पागल फौजी ही मिले। हाँ, तुम्हारे जर्नैलों को लेकिन हमेशा के लिए लड़ने का जवाब भी मिल गया। लेकिन हम फौजियों ने, दोनों तरफ के फौजियों ने, जो पागलपन, तौहीन, बदबूदार यादें, जख्म, शर्मिंदगी, बेइज्जती, ज़मीर की खलिश और सब कुछ पाया, उसका मीज़ान एक लफ्ज़ शिकस्त में समा सकता है। सिर्फ शिकस्त, सिर्फ शिकस्त। सिपाही की किस्मत में सिर्फ शिकस्त आती। शिकस्त, हाँ हाँ, शिकस्त। कर्नल साहब बहुत पी चुके थे और बकने के अंदाज में और गंभीर लहजे में शिकस्त 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 की रट लगाने लगे और सोफे पर दराज हो गए। मिसेस थापा तेजी से अंदर आई। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है आपसे इन्होंने वही बातें छेड़ी होंगी। वो कर्नल थापा की हालत देखकर हमदर्दी से बोली, जो हमेशा से ज्यादा अब उनको डिस्टर्ब करने लगी। जब ये इंडिया से आए थे कुछ संभले थे, लेकिन अब फिर ये चंद दिन तक डिस्टर्ब रहेंगे। मिसेस थापा ने सोफे पर लेटने में कर्नल थापा की मदद की तो बाकी सब लोग भी शर्मिंदगी से उनका हाथ बटाने को उठे। फिर देर तक कमरे में खामोशी रही। बस शराब के ग्लासों के हिलने जुलने, खांसने या हल्की जुम्बिशों की आवाज़ कमरे में सुनाई देती रही। कर्नल रणबीर थापा सो चुके थे, मगर उनकी खामोशी कमरे की फिजा में एक लफ्ज़ की तलखी घोल रही थी। शिकस्त, शिकस्त। जी लड़े, बहुत शुक्रिया। अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके जो भी सवालात हों आप ज़की नकवी साहब से और खालिद ज़रजानी साहब से पूछ सकते हैं। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया लम्स का भी और ज़रजानी साहब का भी, और खुशबख्ती है कि यहाँ आना बहुत ही अच्छा रहा। आपने मार्कीज़ की बात की, 2 बातें मैं यहाँ करना चाहूँगा। एक तो ये कि सालारे आज़म की ख़िज़ा, ऑटम ऑफ द पैट्रियार्च। अब जब ये नॉवेल पढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने कई बातें की, लेकिन जो मुझे समझ आई बात वो ये थी कि बदतरीन जालिम भी किसी न किसी सतह पर इंसान तो होता है, और कहानीकार की खूबी ये है कि जिसको सब शैतान समझते हों वो उसके अंदर भी कोई इंसानी पहलू तलाश कर ले, और जाहिर है कि ये खुलूस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो एक तो ये बहुत अच्छा लगा
کہ آپ کا ظاہر بھی ویسا محسوس ہوا جیسا آپ کا باطن. بہت شکریہ. یہ بہت ہی عمدہ بات تھی. اور پھر جیسے آپ کے والد صاحب اور بھائی کو دیکھا تو اس سے بھی اندازہ ہوا. بہت شکریہ. دوسرا میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو کہانی ابھی جو ہے ظاہر ہے اس کا بالکل ہی الگ ذائقہ تھا. جی جی. تو جب میں نے پی کے دیکھی تو اس سے مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ وہ سوال جو تھا تو انسانوں کا لیکن ہمت نہیں تھی تو ایک خلائی انسان کے ذریعے کسی اور سیارے سے آئے ہوئے انسان کے ذریعے وہ کہلوایا گیا. جی جی. تو اس کہانی کو پڑھ کر بھی یہ پتہ چلا کہ آپ کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کون سی بات کس کے منہ سے کہلوانی. تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے. تو مارکیز کے علاوہ بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جن سے آپ متاثر ہوئے؟ بالکل. تو ان کا ذرا تذکرہ ہو جائے. جی بالکل. مجھے عالمی ادب میں دلچسپی نہیں ہے. میں سب سے زیادہ شوق سے روسیوں کو پڑھتا رہا ہوں. مطلب ٹالسٹائی، چیخوف، دوستوفسکی، میخائیل شولوخوف اور وہ جو بالکل پہلا وہ جو تھا لرمونتوف گوگل کے زمانے کا. ان سب لوگوں کو بڑے میں نے شوق سے پڑھا. مجھے روسی ادب نے باقاعدہ میں سمجھتا ہوں اگر میں فکشن کی طرف یعنی فکشن پڑھنے کی طرف جو مائل ہوا تھا وہ روسی ادب سے انسپائر ہو کر ہوا. لیکن میں اس کو ایک سنگ میل قرار دیتا ہوں کہ فکشن لکھنے کی طرف مجھے پوری طرح مائل کرنے میں جو اہم کردار عبداللہ حسین صاحب کے نام ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اداس نسلیں میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک اہم موڑ تھا. اداس نسلیں کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے یہ پڑھ کر ایک دلچسپ انکشاف ہوا کہ دنیا میں زندگی میں بڑا آدمی ہونا اہم نہیں ہے مگر کسی اہم تاریخی موڑ پر چھوٹے آدمی کی حیثیت سے بھی موجود ہونا بہت اہم ہے اگر آپ میں اس کا شعور ہو تو. تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا اس ناول کو پڑھ لینے کے بعد اور اس چیز نے زندگی کی طرف میرا زاویہ اس کو دیکھنے کا بالکل بدل دیا. یقین جانیے ایسے لگا کہ 180 کے زاویے پر نظر نگاہ بدل گئی ہے. عالمی ادب میں یہ جو ہسپانوی زبان میں لکھنے والے جس طرح مارکیز ہیں یا اور بھی لوگ جیسا کہ ابھی مجھے عربوں کو میں نے بہت دیر سے پڑھا لیکن وہ لوگ بڑے کمال کے. حسن بالعاصم عراقی جو لکھاری ہیں ان یہ شناخت کے اوپر جو جب شناخت کے اوپر بات ہوتی ہے تو حسن بالعاصم کا افسانہ فینٹمز آف کارلوس فینٹوس مطلب بری طرح یاد آتا ہے. عربی میں لکھنے والوں کو کے اردو تراجم پڑھے. ایرانیوں نے صادق ہدایت کو پڑھا, مختار نوبس انڈونیشیا والے ان کو پڑھا, ترکی والے عزیز نیلسن صاحب کو پڑھا. مطلب عالمی ادب. اچھا دلچسپ بات یہ کہ میں انگریزی ادب بہت کم پڑھ سکا ہوں, حالانکہ ایک زمانے میں میں انگریزی زبان, انگریزی ادب, انگریزی تہذیب کا کوئی انتہا کا دل دادا تھا. ٹھیک ہے, مگر اس زمانے میں مجھے ملٹری ہسٹری پڑھنے کا شوق تھا. اگر فکشن کی طرف آیا تو روسی ادب کو پڑھا. تو میں اکثر جو نئے جو طالب علم بیٹھے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ عالمی ادب, انگریزی ادب بھی ٹھیک ہے پڑھیں, مگر عالمی ادب جو ہے بالخصوص جو پیریفریل قسم کی جو قومیں ہیں نا, جو جنہیں ہم کور نہیں سمجھتے دنیا کی, یہ وینزویلا, کولمبیا, اور یہ ان کا جو وطن ہے مارکیز کا جو وطن ہے مارکیز کا کولمبیا, اس طرح کی جو یہ بظاہر جو چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں, جس طرح ابھی وہ اطالو کلوینو کو میں نے نہیں پڑھا, وہ جس کی جی ہاں میلان کنڈیرا, ٹھیک ہے. اسی طرح یا پھر ایک اور وہ یلو رین والے جو وہ بھی اسپینش میں ہے, کسی کو نہیں جی ہاں لیمزاریس. یہ اس طرح کے جو بظاہر چھوٹی قومیں یا یہ چھوٹی زبانیں, تو کوئی زبان بھی چھوٹی زبان نہیں ہوتی. میں نے وہ دلت کا لٹریچر بھی پڑھا, ٹھیک ہے, بنگالیوں کے بھی اردو تراجم پر ٹیگور کو پڑھا. ٹیگور مجھے بہت پسند آیا. ٹیگور کی جو ایک بڑی زبردست بات یہ ہے ربندر ناتھ ٹیگور کی کہ اس کی شخصیت کو بنانے میں 3 عناصر تھے, انگریزی تہذیب اور ہندو مذہب اور اسلام. یہ 3 چیزیں ٹیگور کی شخصیت کو بنا رہی تھی. ٹھیک ہے, بنگالیوں میں میرے دوست رضوان صاحب بیٹھے, ان کے توسط سے میں نے پڑھا تھا روی شنکر بال کا جو ہے روی شنکر بال جو ہیں ان کا دوزخ نامہ. تو
عالمی ادب کو پڑھنا چاہیے. میں نے عالمی ادب کو پڑھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. ایک تو پتہ یہ چلا کہ کہانی دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو نا, کہانی کہنے والے اور جو کہانی ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کی جو بنیاد ہے نا, اس کی آپس میں کوئی رشتہ داری ہوتی ہے. تو یہ ایک اپنا بڑا خوبصورت ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں نے روسیوں کو بالخصوص اور عالمی ادب سے زیادہ میں نے انسپائر ہوا. اپنوں میں عبداللہ حسین صاحب اور اس زمانے کے جو زندہ لکھاری ہیں ان میں اسد محمد خان صاحب کا بہت بڑا مداح ہوں. ٹھیک ہے, ان کا ڈکشن جو ہے, ان کی کہانی تو کہانی ہے, ان کا ڈکشن مجھے بڑا پسند ہے. جی اور کوئی جو لوگ ذکی نقوی کو جانتے ہیں اور آپ خود جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کا عالمی ادب میں گہری دلچسپی ہے. تراجم آپ کے جن لوگوں نے پڑھے ہیں وہ خاص طور پہ جانتے ہوں گے کہ عالمی فکشن یا عالمی کہانی جو اس سے شناسائی. پھر کہانی لکھتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی جتنی کہانیاں بھی ہیں وہ کرداروں سے پھوٹے, جیسے آپ کو کردار تحریک دیتے ہیں. دیار و دشت میں ساری کہانیاں ان کرداروں کے. تو کیا جب بھی آپ کہانی لکھتے ہیں پہلے آپ کے ہاں کردار پھوٹتا ہے یا کسی واقعہ, مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی واقعہ کسی کہانی کا محرک بنا ہو. مجھے یہی لگتا ہے کہ کردار آپ کی ہر کہانی کے جو محرک ہیں وہ کردار ہیں. تو اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کہانی کا محرک کیا ہمیشہ کردار ہی ہوتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ کیا بات ہے, بڑا زبردست سوال آپ نے پوچھا. آپ نے یہ جب مجھ سے سوال پوچھا ہے تو میں زندگی میں پہلی بار اس چیز پہ غور کر رہا ہوں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے واقعی کچھ بڑے واقعات نے زیادہ اچھا, مجھے بہت پہلے میں نے ایک چیخوف کا ایک ناول ہے چھوٹا سا, جس کا اردو ترجمہ انتظار حسین صاحب نے شاید کیا تھا یا غلام صاحب نے گھاس کے میدان. وہ میں نے پڑھا تو مجھے زندگی میں پہلی دفعہ انکشاف ہوا کہ ایک بہت اچھی کہانی بنا کسی بڑے واقعات کے بھی ہو سکتی ہے. ایسی بھی کہانی بہت اچھی کہانی ہو سکتی ہے جس میں کوئی بڑے واقعات نہ ہو. کہانی کی طرف میرا نظریہ اس ناول نے بہت بدلا. اس کے بعد میں نے بہت سی ایسی کہانیاں پڑھی بھی. اچھا, واقعات سے متاثر ہوتا ہے انسان کا ذہن. کچھ اس میں 2-3 کہانیاں ایسی ہیں جو خالصتاً واقع, لیکن 2 سے 3 کہانیاں بمشکل جو کسی بڑے واقعے کے رد عمل میں ہے. میں 2 چیزوں کا قائل اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوا کہ ایک تو آدمی اہم ہے, جو کہ آدمی اہم ہے, اور اگر آدمی اہم ہے اور دوسرا اس آدمی کی کہانی سنانے کا جو ڈھنگ ہے وہ اہم ہے, اس کے بعد کہانی بنتی ہے. واقعات جو ہے بڑے بڑے مافوق الفطرت واقعات جو ہے, اور بڑے کہانی میں جو ٹرن ہوتے ہیں نا, بڑا وہ ہائی جی مینوور کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ان بھی استادوں کو پڑھ کے سیکھا, کہیں لاشعور میں بیٹھا ہوتا, دانستہ ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ آپ کے سوال پوچھنے سے مجھے خیال ہے کہ واقعی مجھے کبھی بڑے واقعات سے تحریک نہیں ملی, تحریک لوگوں سے ملتی رہی ہے ہمیشہ. جی 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 مائک لے لیں. جی لمز کے طالب علم. جی السلام علیکم. میں طالب علم بھی تھا اور پڑھاتا بھی ہوں ابھی. جی جی السلام علیکم. آپ کا کام میں پڑھ رہا ہوں بہت عرصے سے, جب سے لالٹین میں چھپتا تھا. آج پہ بھی میں نے جو چھپی آپ کی چیزیں چاچا اسکروری وغیرہ پڑھی اور بہت میں آپ کا فین ہوں. مداح. میرا سوال آپ سے جو ہے وہ آپ کے تخلیقی عمل کے بارے میں, اور وہ کن مراحل سے گزرتا ہے فائنل کہانی تک جب آپ پہنچاتے ہیں اس کو. تو وہ تھوڑا سا اس پہ بھی میں بلڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا ایونٹ سے شروع کرتے ہیں, کیریکٹر سے, امیج سے, اور نوٹ ٹیکنگ کیسا پروسیس دکھتا ہے آپ کا, کہ آپ کتنا عرصہ لگاتے ہیں, کہ آپ نوٹس لکھتے ہیں یا دماغ میں آپ اس اسٹوری کو پالتے رہتے ہیں, کتنا عرصہ لکھنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے, کتنے ڈرافٹ سے گزرتی ہے اسٹوری. اگر آپ ایک منی کرافٹ ٹاک دیکھ سکیں. جی 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 بالکل, تو بڑا اچھا ہوگا. سر آپ نے بڑا زبردست سوال کیا, کیونکہ میرا خیال تھا کہ طالب علم, اور یقیناً طالب علم لوگ بیٹھے ہیں, طالب علموں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کہانی لکھنے کا جو پروسیس ہے وہ جاننا چاہتے ہیں, کہانی لکھنے کے پروسیس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں. تصنیف حیدر صاحب نے مجھ سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ آپ دلی سے ایک میگزین چھپتا ہے اور کے عنوان سے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ میں کہانی کیسے لکھتا ہوں, اور مختلف کہانی کاروں سے اس میں لکھائیں گے. اس میں پہلا مضمون رفاقت حیات صاحب نے لکھا تھا, پھر دوسرا مضمون
میں نے لکھ بھیجا تھا. اتفاق سے اس کا پرنٹ میرے سامنے پڑا تھا, کیونکہ میں نے اس کو آنے سے پہلے دوبارہ اسی لیے پڑھا کہ میں چاہ رہا تھا, یہ توقع کر رہا تھا کہ یہ سوال طالب علموں میں سے کوئی کرے گا, یا سر نے, استاد صاحب نے کر دیا اپنے طالب علموں کے بہاف پہ. ویسے تو یہ بڑی طویل ظاہر ایک بحث ہوتی ہے اس پہ. جو میرا طریقہ کار ہے ایک عرصے سے یہ رہا ہے کہ خیال پکتا ہے میرے ذہن میں. تو کل غلام جیلانی خان صاحب ابھی روزنامہ پاکستان میں کالم لکھتے ہیں, میرے بڑے پرانے استاد شاگرد والا ان کے ساتھ میرا تعلق ہے. وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آپ کے ذہن میں جب کوئی خیال آتا ہے نا تو آپ امید سے ہو جائیے, آپ اس کو اپنے اندر پالنا شروع کر دیں ایک اولاد کی طرح, اور پورے وقت کے ساتھ. وہ کوئی 7 ماہ بچہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو پورا وقت دیں. جلد بازی میں کوئی خیال آیا, اسے کاغذ پہ لکھ دیا تو وہ تخلیق کو خراب کرنے والی. تو پہلے ایک عرصہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ذہن میں پکتا ہے, مگر نوٹس ٹیکنگ کا باقاعدہ جو طریقہ کار ہے وہ میں ان کو لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کرداروں کے نام, جو پلاٹ جو سادہ سا میرے ذہن میں ہے اس کو نکات کی صورت میں لکھ لیتا ہوں, تاکہ جو واقعہ لکھتا جاؤں اس کو پھر کاٹتا جاؤں. ٹھیک ہے, اور اس کا پہلا مسودہ عموماً میں سیاہ بال پین سے لکھتا ہوں. شروع سے مجھے عادت ہے سیاہ بال پین سے, اور میں لکھتا ہوں, میں ٹائپ یعنی کمپیوٹر کے اوپر کمپوزنگ ٹائپنگ نہیں کرتا. کمپیوٹر تو میں نے ابھی زندگی میں پہلی دفعہ اپنا لیا ہے, کسی دوست نے تحفہ دیا تھا. میں آئی ٹی کے معاملے میں اتنا تیز نہیں تھا, تو میں ہاتھ سے ہمیشہ سے لکھنے کا قائل رہا ہوں. تو ہاتھ سے لکھتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کو رکھ دیتا ہوں اپنی تحریر کو. پھر کچھ عرصے بعد, وہ چند دن بھی ہو سکتے ہیں, چند ماہ بھی ہو سکتے ہیں, اس کے بعد پھر نیلے روشنائی سے اس کو دوبارہ اس کی اوپر پروف ریڈنگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر اس کو رکھ دیتا ہوں. پھر کچھ عرصے بعد سرخ روشنائی سے اس کی پروف ریڈنگ کرتا ہوں دوبارہ. اب یہ اس کو یہاں سے ایسے بدل دیں, اس کو ایسے بدل دیں. میں عموماً جب ایک نوٹ بک میں لکھتا ہوں, اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں, تو میں ایک عام طور پہ جو ہے وہ افقی یا عمودی ایک لائن اس میں کھینچ لیتا ہوں, تاکہ جو بعد میں تبدیلیاں ہیں وہ اس طرف لکیریں کھینچ کے یا نیچے, یعنی صفحے کا اتنا حصہ جو ہے اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے خالی چھوڑ اپنی نوٹ بک یا ڈائری پہ. دوسرا 3 پروف اسی ایک مسودے کے اوپر لکھ کر, پھر ایک مسودہ اچھی سی لکھائی میں وہاں سے دیکھ کر کاغذ پر فائنل لکھتا ہوں. کس طرح جی وہ بھی ہونا چاہیے. تو اس کو لکھنے کے بعد پھر وہاں سے دیکھیں, یہ شہر مدفون میں نے موبائل پہ ٹائپ کی تھی پوری کہانی. ٹھیک ہے, اس وقت کمپیوٹر وہ والا نہیں تھا, اور یا پہلے میرے ٹائپسٹ کا کام, میری اولین کہانیاں ابا جان ٹائپ, انہوں نے مجھ سے مطلب انہوں نے کمپیوٹر سیکھ لیا تھا, میں نے نہیں سیکھا تھا. ابا جان نے 40 سال کی عمر میں کمپیوٹر سیکھ لیا تھا, جب ہماری سوسائٹی میں پہنچنا تھا فل فلیج نا. میں نے بہت دیر سے سیکھا. پہلی کہانی ابا جان سے ٹائپ کرواتا تھا, بعد میں اسد فاطمی صاحب میرے کلرک لگے رہے. تو پھر جب میں نے خود سیکھ لیا تو میں نے ٹالسٹائی کا ناول حاجی مراد, آپ ینگ لوگوں کو آپ کو پڑھنا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو لازمی پڑھنا ہے, بڑا خوبصورت چھوٹا سا ناول ہے, بالکل اتنا سا نا. حاجی مراد کا میں نے کوئی ترجمہ بہت پہلے, کوئی پورے 20 سال 2006 میں پڑھا تھا, پورے 20 سال پہلے جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا اپنی یونٹ کی جو اسٹیشن لائبریری چھاؤنی کی ہوتی ہے وہاں سے لے کر پڑھا تھا. تو اس کے مترجم نے تعارف میں ایک بات لکھی تھی, مجھے اس مترجم کا نام یاد نہیں. اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو اس کا ناول وار اینڈ پیس ہے نا, یہ اس کی پروف ریڈنگ اور ٹائپنگ کا کام ٹالسٹائی نے اپنی بیٹی سے کروایا تھا, اس کے 30 پروف اس نے لکھے تھے. میں نے کہا بھائی وہ اولادیں بخشی ہوئی ہیں جس بیٹی نے ٹائپ رائٹر وار اینڈ پیس کے مسودے پہ 30 دفعہ کام کیا. تو جتنی دفعہ ہو تخلیقی کام کو جتنی دفعہ سنوارا جائے, بار بار اس کو کیا جائے, وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور اس میں پھر میں ایک ہر کردار کی الگ پروفائل بھی, ابھی یہ ریسنٹلی جو میں نے یہ تجربہ کیا کہ ہر کردار کی ایک الگ پروفائل پوری لکھ لینی. جیسے میں نے نام لانس نائک تنویر حسین, عمر 28 سے 30 سال, تعلیم FA, نامکمل, وطن چکوال, قد قداور سانبلا, شادی شدہ, اس کا لکھ لی. الگ آگے ایک دوسرے کردار کی نام کامریڈ خوبصورت سنگھ, طالب علم, پنجاب یونیورسٹی لاہور, آبائی وطن پشاور, حالیہ ننکانہ صاحب,
गोरा, नाजुक अंदाम, छोटे कद का, नहायत ज़हीन वगैरह वगैरह। यानी हर एक की ना प्रोफाइल पहले बना लेनी है कहानी में, यानी तवील कहानी में जो 2-4 किरदार आ रहे हैं उनकी प्रोफाइल लिख लेनी अपने पास। तो कलम और कागज़ के साथ जो है वो बाकायदा उसके ऊपर होने की आमेज़श तो करनी ही होती है ना तख्लीकी काम में, मगर उसके साथ जो क्लर्की है ना वो भी करनी बड़ी ज़रूरी है। उसकी मैं तफसीलात में कम वक्त से नहीं जा सकता, लेकिन ये मजमून जो है इसी हवाले से है। जी, इसमें एक इजाफा आपका सवाल लेते हैं बाद में। नपूश के जो मुदीर हैं तुफैल साहब, एक ज़माने में उन्होंने ये सवाल हर अदीब को लिख कर भेजा था और उसका उन्वान था मैं क्यों कर लिखता हूँ। इसमें बंटो ने भी एक बड़ा चुभता हुआ मजमून लिखा। तो आप में से जो तालिब इल्म इस मौजू पर मजीद पढ़ना चाहें तो वो नपूश के जो अफसाना नंबर हैं उनमें मैं अफसाना क्यों कर लेता, और कासमी साहब को लाजमी याद होगा, यानी इल्म में होगा कि मंटो ने ये मजमून गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ा था, मजलिस इक़बाल में, और उसमें एक दिलचस्प उन्होंने बात ये लिखी थी कि जब मुझे अफसाना लिखने की उकसाहट होती है तो मैं किसी बच्चे का फिर उठा के धोना शुरू कर देता हूँ। जब फिर भी जी नहीं भरता तो जन बर्फ उठाई बर्फ तोड़ने लग जाता हूँ। सफिया जो उनकी बीवी का नाम, वो मुझे देख रही होती है कि मैं घर के काम कर रहा हूँ, और जब तीसरे काम पे हाथ डालता हूँ तो मुझे कहती है मंटो बैठ जाओ, जो पहला जुमला ज़हन में आता लिखना शुरू कर। अच्छा, तो ऐसी बहुत खूबसूरत मेमोरीज नपूश में भी आपको मैं क्यों कर लेता हूँ वो भी मिल जाएंगी। इसमें सर एक चीज़ मैं आपकी इजाज़त से मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ इसमें, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। मंटू के लिखने के अंदाज के ऊपर कुछ आपके को और चीज़ें भी मिलेंगी। एक दो उसकी हरकतें ऐसी हैं मंटू की, वो नौजवान बिल्कुल भी फॉलो ना करें, क्योंकि ये कमाल मंटू के पास ही था। अच्छा, ये मार्किस के बारे में भी उसकी बेगम ने कहा था, मर्सिडीज खातून ने कहा था कि इन साहब को भी जब बहुत ज़्यादा कोई कहानी सताने लगती थी ना तो पेचकस मुकाबले उठा के घर के अपना डोर हैंडल ठीक करना शुरू कर देते थे, पंखों की डिब्रियाँ टाइट करना शुरू कर देते थे। पता लगता था कि जिस दिन मार्किस साहब पूरे दिन मिस्त्रियों वाला काम कर रहे हैं या कोई कहानी इसके अंदर मचल रही है। मंटू अक्सर जो है उसका तो ये होता था कि टाइपराइटर सीधा निकाला थैले में से, सामने रखा और लिखना शुरू कर दिया। मंटू जूद नवीसी के हवाले से भी बड़ा बदनाम है, मगर वो मंटू था, उसकी वो एक अलग मौजू है, उसका जो है लिखने का अंदाज बिल्कुल, लेकिन उसकी जूद नवीसी जो है उसको प्लीज कोई कॉपी ना करे, दैट इज अ वेरी रिस्की थिंग। जी प्लीज। एक तो माजरत जी जी देर से आना, कोई बात दूर से आना पड़ा और मगरिब के बाद आना, कोई बात तो वो नमाज और टाइम उसमें नहीं देखी। जी कोई बात। दूसरा मेरा ये सवाल है, शुक्रिया, कौन सा क्या इसको देखना, सॉरी। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने रिसेंटली किसी से बात की कुछ लिखने के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आजकल तो एआई के टूल्स इतने निकल आए हैं कि आप आइडियाज डालें या जो भी आपने लिखना है तो आपको एआई जो है पूरा नॉवल खींच के दे देगा और लिख के दे देगा। तो पहला तो ये सवाल था, आपका इसके बारे में क्या तासुरात है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या लिखने के लिए, चाहे आप खुद लिखें चाहे एआई की मदद से लिखें, हमें कहीं अकेले बैठ जाना चाहिए या कहीं चले जाना चाहिए, या क्योंकि आजकल की इस मसरूफ जिंदगी में उतना टाइम और उतनी सोच और उतनी गहराई में जाने के लिए क्या हमें वाकई अपने आप को बाकियों से दूर करना पड़ता है और फिर उसको ख्याल को कागज पे उतारना या टाइप कंप्यूटर पे उतारना, या इस मसरूफ जिंदगी में हम कहीं टाइम निकाल सकते हैं? शुक्रिया। जी 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 बहुत अच्छे। मैं इस हवाले से पहले एआई के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मुझे ना, मैंने बड़ी कोशिश की है, एक बड़ा खूबसूरत कॉल है आइजैक आसिमोव का जिसको फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है, वो मैं ऐसी जगहों पे सुनाने के लिए याद करता हूँ, उस आगे मुझे भूल जाता है, वो आपको ढूंढ लीजिएगा। किसी खातून ने इस बात को सादा तरीन अल्फाज में ये कहा था कि मैं ये चाहती हूँ कि रोबोट साहब मेरी डिशें वगैरह धोएं, घर के काम काज करें और मैं बैठ के तख्लीकी काम करूँ। ठीक है, हम बेहतर ये है कि हम तख्लीकी काम हम इंसान जो है हम खुद करें। अच्छा देखिए, मैंने एआई से पहली दफ़ा मदद ली है। मेरी टाइपिंग जो उर्दू की टाइपिंग वो बहुत तेज़ नहीं थी, तो मैंने एआई से कहा कि अगर मैं तुम्हें बोलकर सुनाऊं तो तुम लिखती जाओगी। निकल जी मैंने, तो वो मैंने पहली दफ़ा, और इस हद तक इस्तेमाल को मैं बिदअत नहीं समझता, कोई ख़राबी नहीं समझता। अच्छा, बीच में एआई एक और भी काम करने लग जाती थी,
وہ خود اس کے اندر اپنی ڈرائیوریاں شروع کر دیتی تھی نا. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو یعنی جو لفظ اس کو سمجھ نہیں آیا نا, ٹھیک ہے, تو مثال میں نے ایک جگہ پہ میں نے لکھا کہ جی کہانی میں تھا کہ اس کے گھر سے روانہ ہوتے ہی اماں جان نے تھوٹا تھوٹ رونا شروع کر دیا. اے آئی نے اس کو پھٹ پھٹ کر رونا بنا دیا. میں نے کہا جب میں تمہیں بتا رہا ہوں تو پھر یہی لکھو, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا ایک حد سے زیادہ, کیونکہ جو ہماری اپنی اپج اور اپنا جو ذہن ہے نا, ابھی اس کو, اور خاص طور پہ اردو جیسی زبان کو سمجھنے میں اور اس حوالے سے اے آئی کے مشروع میں ابھی بڑا وقت پڑا ہے. پتہ نہیں خدا جانے اگلے آنے والے وقتوں میں اس کی کیا وہ ہوگی. لیکن تھوڑی بہت ہیلپ تو ہم لے سکتے ہم اس کے سے نا صرف اس طرح, جس طرح کہ میں نے کہا کہ ٹیکنیکل قسم کی کچھ ہیلپ ہم اس سے, یعنی کہ فارمیٹ وغیرہ بنانے میں, افسانے کے اندر کچھ الفاظ ڈھونڈ کر ان کو ریپلیس کرنے میں, ایک میں کرتا ہوں. اچھا ایک تو یہ چیز. دوسرا جو اہتمام ہے لکھنے کے لیے, اہتمام کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بھی صورتحال ہے اس میں وہ لکھ بھی لیتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں. کچھ مارکیز کا ذکر آتا ہے, میں کچھ زیادہ ان سے انسپائر ہوں پچھلے 2-3 سالوں میں. مارکیز کا اسٹائل جس طرح سے لکھنا ہوتا تھا نا, پھر یعنی وہ جو کیفیت میں نے بتائی, اس کیفیت سے گزرنے کے بعد پھر اچھا اس نے اپنا ایک ٹائم رکھا ہوا. صبح 9 سے لے کے دوپہر 3 بجے تک لکھنے کا کام کرتا تھا. رائٹنگ ٹیبل اس کی تھی. یہ جو ایک کور آل نہیں, وہ ایئر فورس والے فلائنگ کے لیے پہنتے ہیں نا, 2 انچی کور آل, وہ ایک زیب رکھی تھی اس میں لمبی سی, وہ ایک فلائنگ کور آل اس نے رکھی ہوئی تھی مارکیز نے. وہ صبح اٹھ کے وہ اس نے کور آل پہن لی اور ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک اس نے لکھنے کا کام کرنا, ٹھیک ہے. اب ہر آدمی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اہتمام کرنے کا. یہ جو کہانیاں اس میں موجود ہیں, ان میں سے بہت سی کہانیاں ایسی ہیں جو میں نے اپنے گاؤں سے باہر ایک دربار کے ساتھ, ایک قدرتی جھیل کے کنارے ایک چھوٹا سا چھپر بنا ہوا ہے, اس طرف ایک مسجد ہے جس میں بیٹھ کے میں نے مارکیٹ کا کرانیکل آف اے ڈیتھ فورٹولڈ پورا پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اسی مسجد کے سامنے ایک چھپر کے نیچے بیٹھ کے 2-3 کہانیاں میں نے وہیں بیٹھ کے لکھی ہیں. 2-3 کہانیاں اوپر ٹیلے کے اوپر, ایک 2 مخصوص ٹیلے ہیں ہمارے گاؤں سے باہر جن کے اوپر بیٹھ کے زیادہ لطف آتا لکھی ہیں. مگر ان میں کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں جو شہروں کی, یہی لاہور شہر کی اپنا شور شرابے والی زندگی میں روڈ کے بالکل کنارے پر واقع ہاسٹل کی کھڑکی کے سامنے بیٹھ کے, جہاں پہ شور شرابہ بھی تھا, ساری الجھنیں بھی تھی. مگر یہ اہتمام اچھا ہوتا ہے. اگر اہتمام کسی کو کرنے کی عادت ہے لکھنے کے لیے تو وہ اچھا ہوتا ہے. یہ اس کا تعلق آدمی کی طبیعت سے ہوتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کی طبیعت سے ہوتا ہے. اور جی آپ کا میرا آلموسٹ 3 سال کا یہ ایک ایکسپیرینس ہے. جی جی میں بیسیکلی لیئرس ہے. میں آپ کو بینیفٹ یہ دوں گا کہ آپ کی ویب سائٹ اے آئی کا آل اوور میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت فری آف کاسٹ, یہ تو ایز اے گفٹ. میں بیسیکلی سرائکی ہوں بہت اور انشاءاللہ آپ کے ایڈورٹائزمنٹ انشاءاللہ میرے ذمہ. خدا سلامت رہے. کچھ ایسا ہوا تو جی سر. بس آخری سوال. جی جی بھائی اچھا, یہ اے آئی کی ایجاد سے پہلے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم کریٹیو رائٹنگ کا کورس کر کے رائٹر بن جائیں گے. جی جی جی. تو سوال یہ ہے جی کہ آپ نے وہ کیا تھا. جی لیکن یہی بات ہے کہ یہ ایک ہمارے وقت میں تو شکر ہے یہ والی چیزیں نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور ورنہ جتنا شوق تھا نا لکھنے کا, ہو سکتا ہے ہم یہ حرکت بھی کر بیٹھتے, شکر ہے ہمارے زمانے میں یہ چیزیں تھیں نہیں. تو ظاہر ہے کہ مطالعہ اور یہ لکھنے کی عادت بچپن سے ہی نا کچھ نہ کچھ پڑھتے لکھتے. ہمارے وقتوں میں کیا تھا, سنورنا بھی کتابوں سے ہوتا تھا اور بگڑنا بھی کتابوں سے ہوتا. بہرحال جو ایک مشقت جو چاہیے نا یہ تخلیق کے لیے, اس میں وہی بات کہ کھلے دل کی آمیزش اگر اس میں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, تو آپ کی وہ تحریر نہ انسان مٹی سے جڑی ہوئی. اس اپنی کہانیوں کی کامیابی کی ایک ہی وجہ مجھے میں سمجھتا ہوں اس میں میرا بھی شاید کوئی کمال نہ ہو, ٹھیک ہے. اگر میرے کمال یا محنت کے سوا کچھ تھا تو یہ تھا کہ یہ اپنی مٹی سے جڑی ہوئی کہانیاں, ٹھیک ہے. مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو کو ہم سمجھ سکتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں سمجھ سکتی. تو پھر بھی ایک شعر میں, مجھے شاعر کا نام یاد نہیں لیکن مشہور شاعر ہیں کوئی کہ ہاں وہ اس سے چھوٹا ہی کوئی شاعر ہونا یعنی عمر میں, وہ نیا کوئی شاعر ہے. صاحب کن کی تھکن کیا سمجھ آئے کہ یہاں, صاحب کن کی تھکن کیا سمجھ آئے کہ یہاں
ایک مصرے کی مشقت میں بدن ٹوٹتا ہے. اتنا کچھ ہے. اب علامہ اب یہ ایک نا اگر مجھے آپ تھوڑی نقل مارنے کی اجازت دیں چٹ سے دیکھنے میں, تو ایک نا علامہ اقبال نے خط لکھا علامہ مشرقی کو, یا غالباً علامہ مشرقی یا وہ جو ان کے ایک بڑے پاگل سے لیکن بڑے قابل سے دوست تھے جو فارسی پہ پنجابی تھے لیکن فارسی میں شاعری کرتے, مولانا گیرانی کو خط لکھتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. جی کیا نہیں, وہ بڑے مزے کے کریکٹر تھے, میں ان کا آپ کو بعد میں ایک قصہ سناؤں گا نا. وہ میرا بخش, سوری میں ادھر ادھر کی کوئی بات کر سکتا ہوں, وہ میرا بخش جلوہ سیالکوٹی صاحب تھے شاعر. انہوں نے شعر سنا دیا مشاعرے میں کہ یار کا جلوہ جو دیکھا اڑ گئے درزی کے ہوش, یار کا جلوہ جو دیکھا اڑ گئے درزی کے ہوش, آستے کی کمر اور کی کمر کی آستی. گرامی صاحب وارے تیری کی دلچسپ وقت ہے. علامہ اقبال نے مولانا گرامی کو خط لکھتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جگر کاوی کا اندازہ عام لوگ نہیں لگا سکتے. کاویدن یا کاوش فارسی زبان میں لفظ کریدنا اس کا لفظی مطلب ہے کہ آپ اپنے جگر کو کریدتے ہیں تو کچھ اس سے جگر کاوی کا اندازہ عام لوگ نہیں لگا سکتے. ان کے سامنے شعر بنا بنایا آتا ہے, وہ اس روحانی اور لطیف کرب سے آشنا نہیں ہو سکتے جس نے الفاظ کی ترکیب پیدا کی ہے. اب جس جملے کے لیے میں نے یہ تمام کیا, جہاں اچھا شعر دیکھو سمجھو کہ کوئی مسیح مصلوب ہوا ہے. تو یہ چیز تخلیق میں میں سمجھتا ہوں تخلیق کا بنیادی عنصر. جو آپ کا سوال تھا اسی کو میں بس اسی پہ ہم آج کی محفل پہ اختتام کرتے ہیں مولانا رومی کے مصرے پہ کہ من نہ دانم فائدات الفائدات, کہ میں نہیں جانتا کہ فائدات الفائدات کیا ہوتی ہے, لیکن یاد رہے کہ یہ مصرع ہے بھی فائدات. میرا خیال ہے کہ آج کی یہ نشست بھرپور رہی, اور اگر یہ تقریب آپ کو پڑھنے پر اور خاص طور پر اس مجموعے کی طرف اور کہانیوں کی طرف, اور جو ایک بہت بنیادی بات کہ اس زمانے میں ہمیں ضرورت ہے دوبارہ اسی سادہ لوحی کی, اسی معصومیت کی جو سب انسانوں کا مشترکہ ورثہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا آج کا یہ بیٹھنا کامیاب رہا. امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ یہاں پھر دوبارہ